الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. طرف آ جاؤ بھائی، نہیں ادھر جگہ بہت. حافظ احمد اس طرف آ جاؤ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے، اللہ ہی کا کرم اور اس کا احسان ہے. اس نے ہمیں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے صدقے میں دین کے ساتھ ساتھ دین کی محنت کی یہ ذمہ داری بھی عطا فرمائی. اور ہمارے اس دور میں، اس زمانے میں دین کی نسبت پر اس دعوت کا مبارک عمل اسی اللہ نے چلایا ہے. پورے عالم میں ایک ترتیب کے ساتھ، ایک نہج کے ساتھ چل رہا ہے. یہ اللہ ہی نے اپنے فضل سے چلایا ہے. ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم اپنا دین سیکھتے ہوئے، دین پر چلنے کی مشق کرتے ہوئے، دین پر کامیابی کا یقین پیدا کرتے ہوئے دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں، اس کے لیے آمادہ کریں، اس کے لیے تیار کریں، اس کے لیے جد و جہد کریں، اس کے لیے اپنی جان، مال، اوقات کو فارغ کریں. یہ اللہ ہی کی توفیق ہے. اس پر ہم جتنا شکر ادا کریں تھوڑا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ اس پر شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی طرف سے مزید توفیق ہو جائے. شکر ایسی چیز ہے کہ جس سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے. ان شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے تو ہم اضافہ کرتے ہی رہیں گے. لازیدنکم. اور کسی بھی نعمت کا ایک زبانی شکر ہے. اس موقع پر جو کلمات حدیثوں میں آئے ہیں اس کو پڑھنا. کھانا کھایا، کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا سقانا وجعلنا، ایک قسم کا شکر ہے. لیکن اس کھانے سے جو طاقت ملی ہے، اس طاقت کو عملاً اللہ کی طاعت میں لگانا، یہ اس کا عملی شکر ہے. کھانے کے بعد دعا تو پڑھی، شکر الحمدللہ کہہ دیا، لیکن اب اس کھانے سے جو طاقت ملی اس کو آدمی معصیت میں لگاوے، گناہوں میں لگاوے یا غفلت میں گزار دے، تو یہ شکر نہیں ہوا. زبانی شکر تو پایا گیا لیکن عملاً یہ شکر نہیں ہوا. اللہ نے اس لیے کھانا کی یہ نعمت عطا فرمائی تھی کہ کھانا کھا کر طاقت حاصل کرے اور اس کو طاعات میں لگا، اللہ کی عبادت کی طاعت میں لگا. ایسے ہی اور نعمتیں ہیں. یہ نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہم کو. اس پر ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے بار بار اس کو کہیں کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے.
اور ایک یہ ہے کہ اللہ نے اس راستے سے ہم کو سوجھ بوجھ عطا فرمائی، سمجھ بوجھ دی، دین کی بات کہنے سننے کا ملکہ عطا فرمایا، دین کے نام پر جان مال لگانے کا جذبہ عطا فرمایا، یہ بڑی نعمت ہے۔ اس کا عملی شکر یہ ہے کہ اس کام کو اس کے حق کے ساتھ ہم کریں، جو کام کا حق ہے، اس کے تقاضوں کو سمجھیں، کام کی ہم بصیرت حاصل کریں۔ ایک تو ابتدائی دور ہوتا ہے، کچھ سوجھ بوجھ نہیں تھی، کسی نے تیار کر لیا، ساتھ میں چلے گئے، ایک چلہ لگایا، دو چلے لگائے، تین چلے بھی لگا لیے۔ تین چلوں میں ایک تاثیر ہے، اگر صحیح گزرتے ہیں، اعمال اور اوقات کی پوری رعایت کے ساتھ، تو اس سے دین پر چلنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، پچھلی زندگی پر ندامت ہوتی ہے، اور دعوت کا ڈھنگ آتا ہے، یہ اثر ہے اس کا، پچھلی زندگی پر ندامت ہوتی ہے پہلے، اور دین پر چلنے کا، عبادت کا، اعمال کا، اخلاق درست کرنے کا، حقوق کی ادائیگی کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ ایسے ہزاروں لوگ ملیں گے کہ جنہوں نے تین چلے لگا کر توبہ کی، 4 مہینے میں گئے، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے، مسجد کے ماحول میں رہے، دین کی باتیں سنی، آخرت کو سنا، تو توبہ کی، اور دین پر چلنے کا اہتمام کیا، نمازوں کی پابندی نہیں تھی تو نمازی ہو گئے، تہجد گزار بن گئے، حقوق کی ادائیگی میں کمزوری تھی، کمی تھی، اس کی تلافی کی، آخرت کی طرف راغب ہوئے، حرام کمائی میں تھے تو حرام چھوڑ دیا، یا دیگر گناہوں میں مبتلا تھے تو اس کو چھوڑنے کی نیت کی، اور داعی بنے وہ، اس ماحول میں دعوت دیتے دیتے وہ گھروں کی طرف لوٹے۔ تو ایسا ایک آدمی ضلع میں وقت لگا کر آیا، تعلقے میں وقت لگا کر آیا، ایک آدمی پورے ضلع میں وہ معروف داعی کہلاتا تھا کہ فلاں آدمی، فلاں آدمی ہے فلاں جگہ، محلے والے بھی اس کو جانتے تھے، بستی والے جانتے تھے، عوام خواص کہ یہ داعی ہے۔ اس نے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں لیا تھا، یا اس نے کوئی بورڈ نہیں لگایا اپنے گھر کے آگے کہ میں داعی ہوں، لیکن وہ عملاً داعی تھا، کام کو سمجھا اور ایک فکر اپنے اندر لی۔ آج بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں، بہت سے نئے نوجوان ایسے جنہوں نے فکر اٹھائی کہ کام سمجھ میں آیا، اور جب سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر آدمی چھوڑ نہیں سکتا۔ مٹکے بنانے والا کمبار ہوتا ہے، اس کے پردادا نے کام شروع کیا تھا، لیکن اس کو سمجھ میں آ گیا تو اس نے زندگی بھر کیا، وہیں مرا۔ اس کی موجودگی میں اس کے بیٹے کو سمجھ میں آ گیا تو اس نے کیا، وہ بھی وہیں مرا۔ اسی کی موجودگی میں پوتے کو سمجھ میں آیا تو اس نے زندگی بھر کیا، اسی میں مرا۔ سمجھ میں آ گیا۔ اور اگر سمجھ میں نہیں آتا تو ایک ہی آدمی آج کل دیکھتے ہیں بہت سو کو کہ 2 سال میں 10 کاروبار بدل دیتے ہیں۔ کتنے سال گزرے ہیں؟ 2 ہی سال، 10 کام بدلے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا ابھی تک۔ جب سمجھ میں نہیں آتا تو آدمی جمتا نہیں۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہ ایک مرتبہ کچھ علاقے کے لوگ بیٹھے تھے ان کے پاس، تو انہوں نے یہ بات عرض کی کہ مولانا بہت سے ساتھی پرانے جو کام سے بیٹھ گئے، کیا حل اس کا، کیا کریں؟ سمجھاؤ
تو سمجھے ہوئے تھے، نہیں سمجھے وہ. جو سمجھ کر اگر لگے گا اس میں کبھی نہیں چھوڑے گا، وہ نہیں چھوڑ سکتا کبھی. چھوڑ رہا ہے، کمی کر رہا ہے، کوتاہی کر رہا ہے، یہ سمجھا نہیں. پھر مولانا نے مثال دی، ایک بچہ چھوٹا سا اپنے گھر میں سے 100 کا نوٹ لے کر نکلا. کھیلتے کھیلتے بچے کھیلتے ہیں، جو بھی ہاتھ میں چیز مل جائے اسے کھیلتے ہو. کافی سالوں کی بات ہے، 100 کا نوٹ تو بڑی چیز تھی اس وقت، ابھی تو 100 کا نوٹ کی قیمت بھی نہیں رہی. یہ 100 کا نوٹ لے کر وہ نکلا کھیلتے کھیلتے، گھر سے باہر گیا اور وہاں دیکھا کہ کچھ خوبصورت پتھر پڑے. تو اس کی توجہ وہاں متوجہ ہوئی اور پتھر اس نے پکڑا. اب پتھر پکڑا تو نوٹ چھوڑ دیا، وہ پتھر پکڑ لیا اور پتھر لے کے گھر میں آ گیا. تو مولانا فرما رہے تھے کہ وہ 100 کا نوٹ نہ اس نے سمجھ کے پکڑا تھا نہ سمجھ کے چھوڑا ہے، یہ بھی سمجھا ہی نہیں تھا وہ. اس نے بھی اس کی قیمت کیا ہے، تو ایک پتھر کے عوض چھوڑ کے آ گیا. تو پکڑتے وقت بھی اس کو پتا نہیں تھا اور چھوڑتے وقت بھی. یہ جو مجمع ہمارا ہے قرآنوں کا، پورے ضلع کو لے کر چل رہا ہے، حلقوں کو لے کر چل رہا ہے، مسجدوں کو لے کر چل رہا ہے، اور بیرون میں عالمی تقاضوں پر جا رہا ہے 4 4 مہینے کے لیے ملکوں میں. یہ سعادت اللہ کی طرف سے ملی ہے، بہت بڑی سعادت. اب ہمارے ذمے ہے کہ ہم اپنے آپ کو قابل بنانے کی کوشش کریں. قابل نہیں تھے، اللہ نے توفیق دے دی. یہ ہمارا کوئی حق نہیں تھا، ہمارا حق نہیں تھا. اللہ نے بلا استحقاق، بغیر حق کے یہ سعادت عطا فرمائی ہے. تو اب ہمارے ذمے ہم کوشش کریں. ایک آدمی، اس کو زندگی کا کوئی تجربہ نہیں تھا، صرف کچھ پڑھا اور اس کو ایگزام پاس کر کے گورنمنٹ نے اس کو کسی ضلع کا کلیکٹر بنا دیا. اس کو تجربہ نہیں ہے، اب اس کے ذمے ہیں تو اپنی پوسٹ پر باقی رہنے کے لیے اپنی اس جگہ پر اور یہاں سے ترقی کرنے کے لیے جو اس کی ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ان ذمہ داریوں کو پورا کریں. تو وہ اب اپنی ڈیوٹی جوائن کرنے کے بعد اس کوشش میں لگتا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے، کتابیں کھولتا ہے، تجربہ کار لوگوں سے ملتا ہے، سینئر آفیسروں سے ملاقات کرتا ہے، اور بہت سی مرتبہ اپنے سے نیچے گریڈ کے جو آفیسر کلیکٹریٹ میں ہوتے ہیں ان سے بھی پوچھتا ہے کہ ان کو بھی، اس کو کوئی، میں تو نیا ہوں، گورنمنٹ نے پوسٹ پر مجھے بٹھایا ہے، کیا کیا ہوتا ہے. اور وہ 6 مہینے سال گزرتا ہے، اپنے آپ کو قابل بنا دیتا ہے اس کام کے، اس کام کے وہ قابل نہیں تھا. تو ہم اتنے سالوں سے کام کر رہے ہیں، کسی کو 10 سال، کسی کو 20 سال، کسی کو 25 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال. ہم غور کریں کہ اتنا بڑا کام اللہ نے دیا، اتنا بڑا کام، اتنی بڑی سطح پر ہونے والا کام، اللہ کا کام ہے، اس سے بڑا کا کام ہو. اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا. من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا. اور پھر اتنی بڑی سطح پر کہ پورے عالم کی سطح پر جس کو کرنا ہے، معمولی چیز نہیں ہے. جس کام کو آدمی نے سمجھا ہے اور جس کام کے معاملے میں آدمی کو احساس ذمہ داری ہے، وہ کام اگر محلے لیول کا ہوتا ہے، خالی ایک گلی لیول کا، تو اس کو بھی آدمی بڑا سمجھتا ہے. اور سارے کام ہوتے ہیں گلیوں محلوں میں لوگ کرتے ہیں، کچھ خدمت کے کام ہوتے ہیں، تو آدمی کو اندر ایک اذہان ہوتا ہے اس کا کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ ایک بڑا کام ہے. تو پھر اس بڑے کام کے لیے وہ اپنی ہر قسم کی قربانی پیش کر دیتا ہے. ایک آدمی پنچایت کا الیکشن جیتنے کے لیے کیا کیا کرتا ہے؟ ارے بولو نا بھائی، آپ کے یہاں تو بہت پنچایت ہے، گاؤں گاؤں میں پنچایت. وہ سمجھتا ہے کہ بڑا عہدہ ہے، ایک
بڑا عہدہ ہے تو اس کے لیے اپنی جان مال عزت سب داؤ پہ لگا دیتا، اور کتنی لڑائیاں لڑتا ہے، کتنے جھگڑے بولتا ہے، اور کتنا خرچہ کرتا ہے، کتنا وقت اس کے لیے لگاتا ہے. ایک چھوٹا سا عہدہ ہے، ایک چھوٹی سی کرسی ہے، ایک گاؤں لیول پر 500 700 1000 2000 مکانوں کے سطح پر ایک چھوٹی سی کرسی ہے، اس کے بارے میں جواب دہی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے وہ، اللہ کے وہاں جواب دہی ہوئی. باقی دنیاوی اعتبار سے کیا اس کی منفعت، لیکن وہ اس کو بڑا سمجھتا ہے، تو الیکشن سے پہلے 2-3 مہینے اس کے پیچھے لگاتا ہے، اور پھر اگر اس سال پاس نہیں ہوا، فیل ہو گیا، تو اگلے سال کی تیاری شروع کرتا ہے. اور بعضوں کی تو زندگی تیاری میں ہی گزر جاتی ہے، کبھی نمبر لگتا پھر بھی اس کا بیٹا آتا ہے کہ میرے باپ نے بڑی محنت کی ہے، اب ہمارا حق ہے. جو موہوم چیز ہے، اس لیے یہ جو مبارک کام ہے، بارہا ہم اس کو سنتے ہیں، ہم اپنی مساجد میں بولتے ہیں، اس کے فضائل بتاتے ہیں، نکلنے کے فائدے ہم مجمع کو سمجھاتے ہیں. لیکن یہ سارا کر کے اگر ہمارے اندر بصیرت پیدا نہیں ہوئی اور ہمیں سمجھ میں نہیں آیا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا اور ہمارے اندر بصیرت پیدا نہیں ہوئی، اور اس کام پر جان مال جذبات صلاحیتوں کو لگانے کا داعیہ پیدا نہیں ہوا، اور ہم اس کے بدلے میں کوئی ایسے کاموں پر راضی ہو گئے معمولی متاع جس کا نتیجہ ہے، یا وہ بھی نہیں، روزانہ کی جو ہماری محنت ہے 2.5 گھنٹہ یا گشتوں میں کون سے اسباب رکاوٹ ہیں، اگر ہم اس کے ان اسباب پر غور کریں گے تو ان میں بہت سے اسباب وہ ہیں کہ جس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں، اس کا کوئی نفع ہی نہیں ہے. دوستوں کی مجلسیں ہیں، دوستوں کی محفلیں، مجلسوں کی وجہ سے ہمارے 2.5 گھنٹے نہیں لگ رہے، یہ ہماری سستی کی وجہ سے، کوئی مشغولی نہیں ہے کاروبار کی، کھیتی باڑی کی، ملازمت کی، صرف سستی ہے، اس کی وجہ سے روزانہ کے اوقات میں کمی ہے. تو یہ بصیرت کی کمی ہے اور کچھ نہیں، کہ کام پر کیا ملنے والا ہے، فضائل کے استحضار کی کمی ہے. یہ جو مجلس ہے ہماری وہ اس کی ہے کہ ہم اس کو اچھی طریقے سے سمجھاویں اور اس کے مذاکرے کریں، تاکہ سال بھر ہم اپنے مجموعوں کو دے سکیں اور پورے یقین کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ ہم اپنی اپنی جگہوں پر کام کر سکیں. یہ بہت بڑا ہدف ہے. خالی نماز روزے زندہ کرنے کی محنت ہے، وہ تو شروعات وہاں سے ہوتی، جیسے ایک ہائی اسکول ہوتی ہے نا، تو بالواڑی کے لیے تھوڑی ہے، وہ بالواڑی سے اس کی شروعات ہوتی، کہ اس کی ایک بالواڑی ہوتی ہے، پھر وہاں سے بچے پہلی میں، دوسری تیسری چوتھی ہوتے ہوتے وہاں جاتے، اور 12ویں اس کے منتہا نہیں ہے، 12ویں جو ہے اس کی آخری نہیں ہے، ابھی یہاں سے پھر اور آگے جائیں گے. ایسے یہ جو محنت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ قافلوں کی چلت پھرت جو ہے وہ تبلیغ کی الف با تا ہیں، وہاں سے شروعات ہے. 4 مہینے کے متعلق ایک موقع پر مولانا نے فرمایا، یہ ہمارے کام کی پہلی سیڑھی ہے، یہ ابتدا ہوئی، منتہا نہیں ہے. اس کا منتہا جو ہے وہ دین ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے. کہ دین کی وہ سطح پہ زندہ ہو جاوے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو چھوڑ کر گئے تھے، جس میں عبادات اور معاملات اور معاشرت اور اخلاق اور انفاق اور دین کی نسبت پر آنے والے ہر تقاضے کے لیے مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، غریب، امیر سب تیار ہوتے تھے. اس سطح تک پہنچنے کے لیے، اس سطح تک پہنچنے کے لیے یہ اس کی ابتدا جو ہے گشتوں کے ذریعے، ملاقاتوں کے ذریعے سے، 100% ہماری مسجدوں میں نماز زندہ ہو اور 100% امت میں دین زندہ ہو، امت میں دین کی سچی طلب پیدا ہو.
معاشرت میں دین زندہ ہو، معاملات اور اخلاقیات کے شعبوں میں دین زندہ ہو، یہ ہدف ہے۔ اس کے لیے طریقہ کار ہے وہ چیزوں کو زندہ کرنے کا، جس میں یہ 2.5 گھنٹے کے راستے سے گھر گھر جانا، ایک ایک سے ملنا، ایک ایک سے بات کرنا اور ایک ماحول قائم کرنا، پھر دھیرے 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 اس سطح کو بلند کرنا۔ اللہ کا فضل ہے کہ یہاں اس علاقے میں یعنی ابتدا سے ہی تبلیغ کا کام ابتدا سے، اور ایک ماحول ایسا قائم ہوا کہ گاؤں گاؤں میں مکاتب بنے، مدارس کی فضا بنی، گھر گھر میں عالم ہے۔ یہ بڑی سعادت ہے، بہت بڑی۔ جہاں ایک طرف بعض علاقوں میں جاتے ہیں کہ پورے ضلع میں کوئی مولوی نہیں، آج بھی پورا ضلع ہے، 1,00,000-2 لاکھ کی مسلمانوں کی آبادی ہے وہاں، اور پورے ضلع میں کوئی مقامی عالم نہیں ہے، پورے ضلع میں کوئی باقاعدہ تراویح پڑھا لے ایسا حافظ نہیں۔ اس کے مقابلے میں اللہ نے کرم کیا کہ گھر گھر میں علماء ہیں، گاؤں گاؤں میں حفاظ کی بڑی تعداد ہے، مکاتب اور مدارس۔ تو اب تو ہمیں اور اوپر جانا ہے، یہ بھی ہمارا منتہا نہیں ہے۔ ہمارا منتہا وہ ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے، جس کا اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے، اس اسلام و ایمان کا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تھے۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہماری نیتوں میں ہوگا، ہماری نیت میں وہ ہے۔ ابھی تو ہماری نیت میں اتنا ہے مہینے کی ایک جماعت 3 دن کی نکالنے کی ہے، اور اجتماع سے 4 مہینے کی جماعت دینے کی ہے، اور مستورات کا تقاضا آیا ہے تو اپنے اس حلقے سے چلے کی جماعت سال میں 1 جماعت دینے کی۔ ہماری نیت میں وہی ہے، وہی بات ہے، غلط ہے صحیح ہے؟ بولو نا بھائی، ذرا زور سے بولو، بات صحیح ہے؟ یہ تو اس کے اسباب ہیں، اور 1 جماعت 2 جماعت کوئی منتہا نہیں ہے، یا 5 جماعت 10 جماعت کوئی منتہا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں کام کو سیکھنا سمجھنا ہے، اور آپس میں بھی اس کے مذاکرے کرنا ہے۔ کام کا مقصد کیا ہے، اس کام سے چاہا کیا جا رہا، ہماری جان مال لگانا کیوں ہے، ہماری چلت پھرت کا کیا مقصد ہے۔ بزرگوں کی باتوں میں ہے یہ چیزیں، فضائل کی کتابوں میں چیزیں ملے گی، تو پھر ہم اپنے مقصد کی طرف جائیں گے۔ ورنہ مقصد ایک طرف ہے، اور مقصد کا جو وسیلہ ہے اسی میں ہم الجھے ہوئے۔ مقصد کا جو وسیلہ ہے اس سے کہ 10 منزلہ عمارت بنانے کی تھی، لیکن پہلے مالے کی سیڑھی میں الجھ گئے کہ اس کو یہاں بناوے، وہاں بناوے، پیچھے سے بنا، وہاں سے بناوے، اور اسی میں وقت گزر گیا پورا، اور عمارت تو ابھی تعمیر ہونا باقی ہے۔ مقصد سیڑھی نہیں ہوتی، مقصد عمارت۔ سیڑھی وہاں جانے کا ضروری ہوتی ہے، کہ نہیں ہوگی تو چڑھ نہیں سکیں گے۔ لیکن ایک آدمی سیڑھی بنا پر اسی پر بیٹھ جاوے اور وہیں اپنی دنیا آباد کرنے کی فکر میں لگ جاوے، تو 5 سال کا بچہ بھی آ کر پوچھے گا چاچا یہاں کیوں بیٹھے ہو، اس کو بھی سوال پیدا ہوگا کہ یہاں بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے، یہ تو راستہ ہے، چڑھنے کی سیڑھی ہے، تو یہ منزل نہیں ہے۔ اور مسافر بھی گزرتا پوچھے گا کہ بھائی صاحب یہاں کیوں بیٹھے ہو، وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ یہ مقصد نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے کام کی بصیرت پیدا کرنی، بزرگوں کی باتوں سے، ان کے ارشادات ہیں، ان کے بیانات ہیں، اس کا مذاکرہ کریں گے تو وہ سوجھ بوجھ بڑھے، اور اگر سوجھ بوجھ بڑھ گئی تو پھر یہ چیزیں ہم کو ساری آسان لگے گی، پھر 2.5 گھنٹے کم پڑیں گے۔ ابھی تو بہت سی جماعتیں صبح کارگزاری سنا کہ امیر صاحب گئے تھے لیکن کوئی ملا نہیں، ہوتا ہے نا ایسا۔ بعض پرانے ساتھی ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ یار گشت میں جاتے لیکن کوئی ملاقات ہوتی نہیں ہے زیادہ، عصر بات بھی کیا، مغرب بات بھی کیا، لیکن ملاقاتیں نہیں ہوتی۔ بعض اچھے پرانے سناتے ہیں کہ یار بہت محنت کی لیکن جماعت بنتی نہیں ہے، کیونکہ ابھی منزل سامنے نہیں ہے۔ منزل سامنے، جب ہدف سامنے ہوتا ہے
تو پھر اس ہدف کے راستے کی رکاوٹیں جو ہے وہ رکاوٹوں کو دور کرنے میں مزہ آتا ہے، اور جیسے جیسے دور ہوتی جاتی ہے خوشی ہوتی، منزل سامنے، اور منزل سامنے نہیں ہوتی تو رکاوٹیں مشکلات لگتی ہیں، یا اس راستے کی جو مشقتیں ہیں وہ بھاری پڑتی ہیں۔ اس لیے پہلی اور بنیادی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنے کام کی بصیرت حاصل کریں، اس کے مقصد کو ہمیں سمجھنا ہے۔ یہ تھوڑا بہت مذاکرہ 5 اعمال کی کمیت کیفیت کا جو ہوتا ہے، تاکہ ہم صحیح کام کریں گے تو صحیح کام کرتے کرتے آدمی آگے بڑھتا ہے۔ اور یہ مذاکرہ بھی تقریباً، یعنی ایسے تو جو ساتھی جب سے تبلیغ میں لگا ہے تب سے سن رہا ہے، کام کے فوائد کیا ہیں، رشتوں کا کیا فائدہ ہے، تعلیم کا کیا فائدہ ہے، لیکن باقاعدہ اس طرح کی مجلس تقریباً 10-12 سال تو ہو گئے ہوں گے، جو الگ سے کہ میں قرآنوں کو جمع کر کے طریقہ کار، مشورہ کیسے کرنا ہے، ملاقات کیسے کرنی ہے، کیا کہنا ہے، جماعتیں کیسے بنانی ہے، پورا وہ ایک مدت سے ہو رہا ہے۔ لیکن ہم اپنی مسجد کی سطح سے سوچیں، ایک تو پورے ضلع کی مجموعی کارگزاری آتی ہے، مجموعی کارگزاری، تو مجموعی کارگزاری میں جو کمزوریاں ہوتی ہیں وہ چھپ جاتی ہیں۔ پورے ضلع کی کارگزاری ابھی آئے گی کہ بھائی ضلع کی 65 جماعتیں 4 مہینے کی گئی، کتنی گئی؟ 65۔ اب اس میں سے 33 تو مجادر کی ہیں، تو پہلے تو آدھا ہو گیا، پھر اس آدھے میں اب تقسیم کرتے جائیں گے ہم، تو میری مسجد کے حصے میں کیا آیا ہے، ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ ایسے دیگر کام ہمارے دیکھیں، دیگر کام دیکھیں، تو ہم راضی نہیں ہو سکتے، اس پر مطمئن نہیں ہو سکتے۔ ایک آدمی کسی کمپنی میں ملازمت کر رہا ہے تو اس کے مینیجر کی 2 لاکھ تنخواہ ہے، اور نیچے ورکروں کی لاکھ لاکھ ہے، نیچے 50,000 ہے، لیکن وہ 5,000 والا تو ہمیشہ دکھی ہوتا ہے کہ بھائی میری تو تنخواہ کم ہے، میری بڑھاؤ، میری بہت، وہی کہتا ہے، کیوں کہتا ہے کہ نہیں ہماری کمپنی بہت اچھی ہے، مینیجر کو 2 لاکھ دیتی ہے، ایسا کہے گا وہ تو ہر وقت اپنا دکھ ظاہر کرے گا کہ بھائی ہم کو 5,000 تنخواہ ملتی ہے، کچھ تنخواہ بڑھاؤ، کچھ تنخواہ، میرا کیا ہے۔ ایسے یہ جو ہماری مجلس ہے کہ بھائی ہم کو شخصی انفرادی طور پر اپنی کمیوں کا احساس ہو کہ میری کیا کمزوریاں ہیں، اور جب تک اپنی ان کمزوریوں کا احساس نہیں ہوگا اس کی تلافی کی شکل نہیں بن پائے گی۔ تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، طے کریں کہ ہم انشاءاللہ جو بھی مذاکرے ہوں گے وہ مذاکرے آپ لوگ کرنے والے ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی نئی بات آ جانے والی، کوئی نیا مضمون مرتب ہوا ہے بزرگوں کی طرف سے جو ابھی پیش کرنا ہے، یا کام کا کوئی نیا طریقہ ایجاد ہوا ہے، وہ تو سارا وہی ہے جو آپ حضرات اپنی مسجدوں میں، اپنے حلقوں میں اور ملکوں میں، صوبوں میں جماعتیں جاتی ہیں تو وہاں کے لوگوں کو آپ حضرات سمجھاتے ہیں۔ اصل چیز تو بس یہی ہے کہ ہم اس کو اچھی طریقے سے اپنی ذات پر نافذ کریں، اور پھر اپنی ذات سے کرتے ہوئے اپنی اپنی مسجدوں میں صحیح رخ کا کام وجود میں آوے، تاکہ اس کے صحیح نتائج مرتب ہو، اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کوئی ایک کہاں سے بولا ہے بھائی؟ بہمال سے ایک ساتھی آ جاؤ، بہمال ہلکے سے ہیں، بہمال والے آئیے۔ ادھر آ جائے گا، ادھر چلے جاؤ۔ آپ کے یہاں، آپ کی مسجد میں مشورہ ہوتا ہے؟ کس وقت کرتے ہیں؟ ذرا مائک میں بولو نا، چالو ہے مائک میں؟ فجر کی نماز کے بعد ہوتا ہے مشورہ۔ اچھا، کتنے آدمی بیٹھتے ہیں؟ 12-13 ساتھی بیٹھتے، کبھی 15 بھی بیٹھ جاتے، 10 سے 10 رہتے۔ 10 سے 15 تک۔ اچھا، کتنے سال سے مشورہ ہوتا ہے آپ کے یہاں؟ تقریباً 10 سال سے۔ 10 سال سے ہو رہا ہے۔ اور یہ 10 سے 15 کی جو تعداد ہے وہ کتنے سالوں سے؟ اس میں ساتھی بڑھتے رہتے، فجر کی نماز کے بعد جو مشورہ ہوتا ہے تو کبھی ساتھی دیری سے آتے ہوتے، اس لیے 10-12 ساتھی تو مستقل رہتے۔ تو جو 10-12 مستقل ہے وہ کتنے سال سے؟ وہ 3-4 سال سے۔ 3-4 سال، یعنی 3-4 سال میں 16، 17، 18 نہیں ہوئے، یہی ہوا؟
یہی ہوا نا. اچھا کوئی مسجد ایسی ہے کہ جن کے گزشتہ سال جو تعداد تھی اس سے ڈبل ہو گئے ہو؟ 10 تھے تو اس سال 20 ہو گئے, 25 بیٹھتے تھے 50 ہو گئے. کوئی مسجد ہے ایسی پورے علاقے میں کہ جہاں ڈبل تعداد ہو گئی؟ گزشتہ سال 15 بیٹھتے تھے ابھی 30 بیٹھ رہے, یا 10 بیٹھتے تھے ابھی 20 ہو گئے, یا 20 بیٹھتے تھے ابھی 40 ہو گئے. کوئی مسجد ہے ایسی؟ آپ کی مسجدوں میں ایسی مسجدیں بہت ملے گی کہ جہاں گزشتہ سال 4 مہینے والے 10 ہیں, اس سال 20 ہو گئے. کوئی بات سمجھ میں آ رہی؟ ایسی مسجدیں ملے گی کہ جہاں 4 مہینے والے کتنے تھے, اس سال کتنے ہو گئے؟ 20 ہو گئے. ایسے گاؤں ملیں گے جہاں 4 مہینے والے 50 تھے, اس سال 100 ہو گئے. اس سال 100 ہو گئے. ایسے گاؤں ملیں گے. تو ہماری توجہ خروج پر رہتی ہے جب اجتماع آتا ہے. کل جو کارگزاری آ رہی تھی نا, سال بھر میں کتنی گئی ابھی کتنی, تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے تقریباً 80% 4 مہینے کی جماعتیں جو ہے وہ اجتماع سے جا رہی. تو مسجدار جماعت گویا کہ فکر میں آتی ہیں اجتماع سے مہینہ 2 مہینے پہلے, 4 مہینے کی جماعت بنانے کی. تو بن جاتی ہے, ایک نہیں 2 بنتی ہیں, 5 بنتی ہیں, 10 بنتی ہیں. تو یہ جو مشورہ ہے ہمارا روزانہ کا, اس طرح کے دیگر جو ہمارے اعمال ہیں اس میں ہمارے سارے ساتھیوں کی شرکت ہو, اس کے لیے ہمیں ان کو فکر مند کرنا. اس سب کے سب لوگ ہمارے مشورے میں شریک, کم از کم بھائی سارے لوگ نہیں تو وقت لگے ہوئے تو شریک ہوں. ہدف تو ہمارا سبھی ہے, سب مسجدوار جماعت کے ساتھ ہے. بستی میں رہنے والا ہر بالغ مسلمان وہ ہمارے مسجد کی جماعت کا ساتھ ہے, چاہے وہ کام میں جڑتا ہو نہ جڑتا ہو, مسجد میں آتا ہو نہیں آتا ہو, وہ ہمارا ساتھی. چاہے وہ ہماری برادری سے ہو یا دوسری برادری کا, وہ ہماری مسجد کی جماعت کا ساتھی. اس کو ہمیں اپنا ساتھی بنا کے رکھنا ہے, اس کو اپنے ساتھ جوڑنا ہے. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ سبھی اس کی. کون کون نیت کرتے ہیں؟ اس کو یاد رکھنا ہے کہ بھئی جتنے لوگ ہیں ان کو ہمیں اپنے ساتھ شریک کرنا ہے, محبت سے, پیار محبت سے سمجھا بجھا کر. اور مسجد میں ایسا ماحول بنانا ہے کہ لوگ شریک ہو جائیں. ماحول جو ہے ماحول, مسجد میں ایسا ماحول بنانا ہے کہ لوگ شریک ہو. جن مسجدوں میں ساتھی بااخلاق ہوتے ہیں, آنے والوں کو لیتے ہیں, برتتے ہیں, تو وہاں لوگ جڑتے جاتے ہیں. تو فکر کریں گے انشاءاللہ. اچھا مشورہ کتنے دیر ہوتا ہے؟ 10 سے 15 منٹ تک. کیا کیا سوچتے ہیں مشورے میں؟ مشورے کے اندر جو ملاقاتیں طے ہوئی ہوتی ہیں جماعت میں, ان کی کارگزاری لیتے کہ ملاقاتیں کس کی ہوئی ملاقات. ایک کارگزاری ہوتی ہے. دوسرا جب گست کا دن ہوتا تھا اگلے دن اس کی گست کے بارے میں بول لیتے. اور تشکیلی تقاضا ہوتا ہے تو اس کے اندر تشکیل کے اعتبار سے 3 دن کے اعتبار سے اور وہی چیز لیتے ہیں. کبھی کوئی بیمار پرسی کا ہوئے تو بیمار پرسی کے اعتبار سے, کوئی ساتھی جماعت میں گیا ہوا ہے تو جماعت میں جو گیا اس کی ملاقات کے اعتبار سے ساری چیزوں کو لیتے ہیں سال پر. اور یہ جو آپ کے 10 اخبار 10 سے 15 ہیں, اس میں 2.5 گھنٹے کتنے لگا دیں؟ 2.5 گھنٹے یعنی کہ عشاء کے بعد اکثر جو ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں اس کے اندر وقت فارغ کرتے ہیں. دن میں ملاقاتوں کا نظام نہیں ہے. دنوں میں وہ کاروبار والے ساتھی ہوتے ہیں اور فجر کی نماز کے بعد ساتھی ملتے ہیں, یعنی کہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں, تو فجر میں ملاقاتیں کم ہوتی ہیں. عشاء کے بعد جو ملاقاتیں ہوتی ہیں تو ان کے اندر ہماری جو 3-4 جماعتیں بنی ہوئے روزانہ 2-3 ملاقاتیں ہوتی ہیں بیٹھ کے. فجر بعد 9 بجے 8 بجے 10 بجے 11 بجے ایسا کوئی ملاقات کا نظام نہیں ہے. اکثر وہ کاروبار پہ چلے جاتے ہیں, صبح سوتے سوتے ہی چلے جاتے کاروبار سے, اٹھتے ہیں بیچ میں. فجر کی نماز کے بعد جیسے اٹھتے ہیں چائے ناشتہ اور اس کو کیا جانے کے چکر میں ہوتے تو بیٹھ کے جو ملاقات ہونی چاہیے وہ ملاقات نہیں ہوتی ہے. لیکن آپ لوگ کب گئے تھے اس طرح ملاقات میں ان کے پاس؟ یعنی کہ ہم نے کئی ساتھیوں میں بات کی اور ملاقاتوں میں بھی جاتے ہیں, لیکن وہ اکثر کیا وہ دن میں صبح کاروبار والا طبقہ ہے پورا سوسائٹی کے اندر ہمارے. نہیں, آپ حضرات صبح کی ملاقاتوں میں کب گئے تھے؟ بیچ میں ہم نے شروع کی تھی ملاقاتیں فجر کے اندر, جی ہاں. لیکن فجر کے اندر وہ کبھی نماز پڑھ کے آگے جا کے سو جاتے, تو آدھا گھنٹہ 1.25 گھنٹہ سونے کے بعد وہ ملاقات جمتی نہیں تھی.
اس لیے پھر ہم نے عشاء کے بعد اکثر بیٹھ کے ملاقاتیں ہوتی ہیں، اس لیے فجر میں آپ کے ملاقات. کتنے مکان ہیں؟ مکان ہمارے 70 مکان ہیں، 70. تو آپ کے ہر 15 دن میں 70 مکانوں کے بالغ مردوں سے ملاقات ہو جاتی ہے؟ 20-25 دن لگ جاتے ہیں سر. سب کی بالغ مردوں ہاں، سے سب کی ملاقات ہوتی ہے. کتنی جماعتیں نکلتی ہیں 3 دن؟ 3 دن کی ایک جماعت نکلتی بالغ مرد کتنے ہیں؟ 90. 70 گھروں میں 90 بالغ مرد ہیں بھائی. اور وہ اکثر جو بچے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ طبقہ ہوتا ہے، وہ باہر رہنے والے ہوتے ہیں. نہیں، یہ 70 گھروں میں بالغ مرد 90 ہی ہے. برابر یاد کرو. کچھ تعداد آگے پیچھے ہے کچھ تعداد آگے پیچھے بہت پیچھے ہو گئی ہے. عموماً ایوریج 2 کی تو آتی ہے اور بعض علاقوں میں زیادہ کی آتی ہے. ہمارے یہاں کم کی تو کم ہوتی ہے، 2 سے کم کی تو بہت ہی کم ہوتی ہے. ورنہ ایک گھر میں 3 بالغ مرد ہیں، 4 بالغ مرد ہیں، 5 بالغ مرد ہوتے ہیں. کوئی ایک آدھ گھر 3-4 گھر کے بعد ایسا آتا ہے جس میں ایک ہی. ایوریج جو ہے کم از کم 2 کی تو آتی ہے. تو آپ کے اگر 70 گھر ہیں تو 140-50 تو بالغ مرد ہوں گے. اس سے کم ہے، یعنی جو زیادہ تر جو اسٹوڈنٹ طبقہ ہوتا ہے وہ باہر رہنے والا ہوتا ہے، لیکن 100 کے اوپر تک. آپ کے گاؤں کے کتنے اسٹوڈنٹ؟ اسٹوڈنٹ 20 اسٹوڈنٹ ایسے باہر ہیں. 20-12 اور 70 گھر ہیں. 20 گھروں کا ایک ایک بچہ باہر. آپ اپنا صحیح اندازہ کریں اور 15 سال کی عمر سے لے کر 100 سال تک کے اس سے اوپر کے جتنے ہیں ان کو فہرست میں لاؤ. یہ بالغ ہیں 15 سال سے لے کر وہاں تک کے. تو آپ فہرست بناؤ گے تو لمبی فہرست بنے گی. ہر سال آپ کے یہاں جو ہے نا یہ 13-14 سال کی عمر کے جو لڑکے ہیں نا وہ بالغ ہوتے ہیں. آگے جا کر وہ بالغ میں آ جاتے ہیں، ہم کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ بھئی یہ بھی اب ان کا نماز فرض ہو گئی ہے، اگر مالدار ہے تو زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے. بھئی یہ بہت بنیادی چیز ہے. سب سے پہلے تو ہمارے سامنے ہمارا سرمایہ کیا ہے؟ 100% بالغ مردوں کی فہرست بناؤ اور پھر ان کی ملاقات کا ایک نظام بنے کہ 15 دن میں ایک مرتبہ 100% بالغ مردوں سے ملاقات ہو. اور وہ ملاقات آپ تشریف رکھیں. یہ بات بارہا مذاکروں میں آئی کہ وہ فہرست بنے اور ہر مسجد کے پاس اس کی فہرست ان کے ناموں کے ساتھ، اور پھر ان کی ملاقات کا ایسا نظام بنے کہ 15 دن میں ایک مرتبہ تمام بالغ مردوں سے اطمینان سے بیٹھ کر بات. اب یہ جو شام کی ملاقاتوں کا نظام ہے، مغرب بعد عشاء بعد، ایک دن آپ کا پہلا گشت ہوتا ہے، اس دن ملاقاتیں ہوتی ہیں. بولو نا بھائی. دوسرا گشت جس دن آپ کا ہوتا ہے اس دن ملاقاتیں ہوتی ہیں. ارے بھائی ہوتی ہے ملاقات. جس دن آپ کا پنچکوسا ہوتا ہے اس دن ملاقاتیں ہوتی ہیں. اور بہت سی جگہوں پر حلقے کا مشورہ ہوتا ہے ایک دن اس سے علاوہ، تو وہاں اس دن ملاقاتیں ہوتی ہیں. کتنے دن ہو گئے؟ بولو نا بھائی. اور ہفتے میں ایک دن عموماً، شاید یہ دنیا بھر کا عرف ہے، یہاں کا نہیں، کہ آدمی سسرال جاتا ہے. بیوی بچے جاتے ہیں تو ان کے پیچھے وہ بھی ہوتا ہے. اس دن ملاقاتیں ہوتی ہیں. کتنے دن ہو گئے؟ اور یہ سارا شام کو جو ہوتا ہے سارے کا. جن مسجدوں میں دن میں ملاقاتوں کا ماحول ہے وہاں سارے تقاضے آسانی سے پورے ہو سکتے. اور یہ ایک ایسا رٹا رٹا جملہ ہے، لوگ سوتے ہیں. اس میں کچھ حقیقت بھی ہے، ایسا نہیں بالکل غلط ہے، لیکن کب تک وہ سوئیں گے؟ جس کو 8 بجے جانا ہے وہ 7 بجے تو اٹھ ہی جاتا ہے، اور جس کو 9 بجے جانا ہے وہ 7:30 کو اٹھ جاتا ہے. اور دیہی علاقوں میں تو جو یہ سڑکیں ہیں اس میں تو عموماً زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ صبح ہونے کے بعد اٹھ جاتے ہیں. تو ہمارے ساتھی اپنا مشورے سے فارغ ہوئے، اپنے معمولات پورے کر لیں، اشراق پڑھیں، 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے مانگ کر اب نکلے. پہلے گھر گئے، معلوم کیا تو کہ سوئے ہوئے. ابا کو ملنے گئے تھے، ابا سوئے ہوئے تھے، لیکن بیٹا جاگ رہا تھا تو اس کو مل لیں.
یا بیٹے کو ملنے گئے تھے وہ سویا ہوا تھا دادا جاگ رہے تھے, ان سے ملاقات ہو جائے گی. یا وہ بھی سوئے ہوئے تھے تو دوسرے گھر چلے جاؤ, تیسرے گھر چلے جاؤ, ایک دو ملاقاتیں کریں گے, آدھا پونا گھنٹہ گزرے گا, اب واپس یہاں جاؤ. ٹوٹ گیا ہوگا آدمی. ہم جیسے اپنے دنیا کے کاموں کے لیے کسی کے پاس جاتے ہیں تو اس کے لیے تدبیر کرتے ہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین کی محنت کے لیے ایسی تدبیریں کرو جیسے تم اپنی دنیا کے لیے کرتے ہو. اس آدمی سے ملنا ہے, لیکن ہم نے مل جل کر مشورے سے طے ہی کر لیا ہے کہ فجر سے لے کر عشاء تک ہمیں ملاقات کرنی ہی نہیں, عشاء بعد کریں گے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ بھئی عشاء بعد جماعتیں بنائیں گے؟ اس کا کیا مطلب ہوا کہ فجر سے لے کر عشاء تک ہمیں ملاقاتیں کرنی نہیں, تو پھر کام کبھی مکمل نہیں ہوگا. عشاء کے بعد جیسے میں نے کہا یہ 4-5 دن تو اس میں, اب جو 2 دن یا 3 دن بچیں گے اس میں گئے, 1-2 ملاقاتیں ہو گئی, واپس آ گئے. تو 100% لوگوں سے جو ملاقات کا ہدف ہمارا ہے اور ان سے جو بات کرنی ہے وہ بات کیسے ہو پائے گی؟ تو ان کے سامنے ایک ضروری بات رکھنی ہے, دین کے فائدے ان کو سمجھانے ہیں, دین پر چلنے کے لیے, دین کی دعوت کے لیے ان کو تیار کرنا ہے. تو یہ کیسے قابو میں آئے گا؟ اور 2.5 گھنٹے ہمارے نہیں لگ پائیں گے. یہ 2.5 گھنٹے تو کم از کم ہے, کم سے کم 2.5 گھنٹے. اگر ہر مسجد میں 5-5 آدمی بھی ایسے تیار ہو جائیں, 5-5 آدمی جو روزانہ 2.5 گھنٹے دے دیں, تو جو ہمارے تقاضے ہیں وہ تقاضے جو ہے نا, مہینوں کے تقاضے دنوں میں اور دنوں کے تقاضے گھنٹوں میں پورے ہو جائیں گے. پوری مسجد اور جماعت کے 25 آدمی 40 آدمی وقت لگانے پر آ جائے. بعض مرتبہ سے ہمارے ساتھی وقت نہیں دے رہے ہیں, ساتھی آتے نہیں ہیں, جو ساتھی ہوتے, اگر وہ جو ہے وہ بھی اتنا کر لیں تو انشاءاللہ بہت بڑا کام ہو جائے گا. کریں گے انشاءاللہ؟ کون کون کریں گے؟ اچھا, ابھی تک اس مجمع میں سے روزانہ پورے 2.5 گھنٹے کون کون دیتا ہے؟ پورے 2.5 گھنٹے جس کے لگتے, ادھر ہاتھ اوپر کرو. روزانہ جو پورے 2.5 گھنٹے دیتا ہوں, کرو, انشاءاللہ آپ کا اخلاص باقی رہے گا. یہ بنیادی وجہ ہے ہماری. یہ ہمارے اب اتنا بڑا مجمع ہے, پوری دنیا کو ہلا دے. اچھا, کوئی جگہ, کوئی مسجد, کوئی گاؤں ایسا ہے جن کا فجر بعد ملاقاتیں کرتے ہیں؟ کون سا گاؤں ہے؟ کرشن پورہ, کانودر ہے, باگل میں ہوتی ہے, اور کہاں پر؟ فیروز پورہ. اور بھائی اچھا, یہ جو کرتے ہیں ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں؟ ذرا زور سے بولو نا. کہاں گئے ہمارے بہمل والے؟ دیکھو ان کے ہوتی ہیں اور ہوگی. ایک زمانہ تھا مغرب بعد گشت کرتے تھے, اس میں بھی کوئی نہیں آتا تھا, کوئی آتا نہیں تھا, وہی 2 آدمی ہوتے تھے. گشت میں وہ جاتے تھے, بیان میں بھی وہی ہوتے تھے, لیکن وہ کرتے رہے وہ, انہوں نے چھوڑا نہیں. تو آج 50-50 آدمی گشت میں ہوتے, 100 آدمی ہوتے, بعض جگہ 100 آدمی گشت میں, وہ کرتے رہے. ایسے یہ جو ملاقاتوں کا نظام ہے, صبح اگر جلدی نہیں ہوتا تو ہم اشراق کے بعد جائیں. اور جن دیہاتوں میں اگر اس کا خطرہ ہے کہ اگر ہم اشراق بعد جائیں گے اتنے میں نکل جائیں گے, تو وہاں فوراً ان سے مل لیں, پھر آ کر اپنے معمولات پورے کر لیں. اور جہاں ایک ابھی تھوڑا ٹھہر کر نکلنے کی ضرورت ہے تو ساتھ ہی اپنے معمولات پورے کریں, دعا مانگیں, پھر اس کے بعد جائیں. لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہم نے طے کر رکھا ہے کہ یہ ہمارے 2.5 گھنٹے کا وقت ہے. جیسے مکاتب کے جتنے مدرس ہیں نا, وہ اپنے وقت اور مکتب میں پہنچ جاتے نہیں پہنچ جاتے. جہاں ابھی مکتب شروع نہیں ہوئے ہیں وہاں اگر اس وقت پر بچوں کو بلاوے تو کوئی نہیں آتا, کیونکہ وہاں ماحول ہی نہیں ہے اس کا. اور جب ماحول بنا ہوا ہے وہاں 7 بجے کا مکتب ہے تو 6:55 پر سارے بچے کلاس میں ہوتے ہیں. یہ ماحول بن گیا, لیکن ایک دن میں نہیں بنا, اس کو 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال ہو گئے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ طے کریں. پہلے تو یہ مجمع طے کر لیں ہم کو روزانہ کا اپنا 2.5 گھنٹہ جو ہے
پورے 2.5 گھنٹے 150 منٹ ہوتے ہیں 2.5 گھنٹے کے، کہ پورے اتنے تو کم از کم اس سے اوپر جائیں گے، اس سے کم پر ہم راضی نہیں ہوں گے. طے کرتے ہیں انشاءاللہ؟ کون کون طے کرتے ہیں؟ اچھا، یہ بات تو کافی سالوں سے سن رہے ہیں اور ان میں سے بہت سے پہلے لگاتے تھے، ابھی یہ تو سستی آئی ہے. یہ مجمع سے تو مطالبہ یہ ہو کہ بھائی اس میں 8 گھنٹے کون کون دے گا؟ کتنے گھنٹے بولو نا بھائی، کون کون دے گا 8 گھنٹے بتاؤ؟ کہ روزانہ انشاءاللہ 8 گھنٹے لگائیں گے. اچھا، اس میں ریٹائرڈ کتنے ہیں؟ ذرا برابر کرو نا ہاتھ اوپر. جو ریٹائرڈ ہیں کام کاج سے، کھیتی باڑی. ہاں کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. دیکھو یہ انہوں نے جو فارغ ہیں، جن کے ذمہ اپنے کاروباری یا نوکری ڈیوٹی کھیتی باڑی کا کام زیادہ نہیں ہے، ذرا کھڑے ہو جاؤ نا. بہت سے جوان ریٹائر ہوتے ہیں. بھائی شور نہ کرو بھائی، آواز نہ کرو، کام ہو رہا ہے. بھائی آواز نہ کریں، سکون سے سکون سے. اچھا، اس میں جوان ریٹائر کتنے ہیں؟ جو جن کے ذمہ زیادہ کوئی ذمہ داریاں نہیں ہیں. دیکھو اتنے، یہ 2 4 6 8 10 12 تو ہیں، اور بھی ہیں بہت سے. یہ اور ایک کھڑے ہوئے. آپ لوگ تو شروعات کر دو اس سے کہ انشاءاللہ 8 گھنٹے ہم لگائیں گے. بھائی لگاؤ گے انشاءاللہ؟ نہیں بول رہے شاید. لگائیں گے؟ اللہ مدد فرما آپ کی. تشریف رکھیں. بھائی دیکھو مولانا جو 8 گھنٹے کی بات کر رہے ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. برسوں سے ہمارے بزرگوں کی طرف سے اس کی ترغیب ہے کہ کم سے کم 2.5 گھنٹے، زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے آدمی اپنی مسجد میں محنت کے لیے دے. ہماری جماعت ایک ملک میں کام کر رہی تھی، ایک مسجد کے اندر ہم پہنچے، وہاں فجر سے لے کر ظہر تک ہمارے ساتھ ساتھی رہے، ملاقاتوں میں، محنت میں، فکروں میں، دوڑ بھاگ میں. 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، ہماری پوری جماعت ماشاءاللہ محنت ملاقاتوں سے بہت خوش تھی. میں نے ان کی مسجد جماعت سے پوچھا کہ آپ لوگ ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہو، آپ مہمان جماعت کو بہت اچھا ساتھ دیتے ہو، فجر سے لے کر ظہر تک، بہت بڑی بات ہے. آپ ہر جماعت کے ساتھ ایسا، ہر جماعت کو ایسا ساتھ دیتے ہو. انہوں نے کہا جماعت ہو نہ ہو، ہمارے یہاں کا معمول ہے، ہماری مسجد اور جماعت فجر سے لے کر ظہر تک کے 8 گھنٹے روزانہ دیتی ہے. میں آپ کو اس ملک کی کارگزاری سنا رہا ہوں کہ جہاں 1 گھنٹہ کام کرنے کی $16 تنخواہ ملتی ہے. 1 گھنٹہ کام کرنے کی $16. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کام دھندا کیا کرتے ہو؟ کہ ہم سب ٹیکسی ڈرائیور ہیں، ہمارے پاس ہماری ٹیکسیاں ہیں. ہم نے ایک معمول بنا لیا ہے کہ کام کاج پر ظہر بعد ہی نکلنا ہے، اور ان ٹیکسیوں میں فجر سے لے کر ظہر تک ملاقاتوں میں جانا ہے. ہماری ٹیکسیاں ہیں، ہماری بنی ہوئی جماعتیں ہیں، اسی میں ہم ملاقاتیں کرتے ہیں. ظہر کے بعد ظہر تک رہتے ہیں، پھر روٹی کھا کے ہم اپنے کام دھندے تک چلے جاتے ہیں عشاء تک. میں نے اس ملک میں دیکھا سب سے زیادہ نمازی اس مسجد کے اندر تھے، سب سے زیادہ نمازی، سب سے زیادہ مسجد اور جماعت میں بیٹھنے والے ساتھی وہاں پر، تعلیم میں بیٹھنے والے ساتھی وہاں پر، اور گشت میں جڑنے والے ساتھی وہاں پر. جہاں محنت ہوتی ہے میرے بھائیوں، وہاں چیز وجود میں آ جاتی ہے. یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ نے محنت کو سبب کے طور پر رکھا ہے. مولانا جو کہہ رہے ہیں 8 گھنٹے کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمارا بہت سا مجمع ایسا ہے فارغ ہے لیکن اپنی طبیعت پر نہیں لیا ہے. طبیعت پر لوں گے تو روزانہ 2.5 گھنٹے نہیں 8 گھنٹے دینا آسان ہو جائے گا. نیت کرتے ہو؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ اللہ سب کے لیے آسان فرمائے. کیا بھائی نیت کی؟ بولو نا. کتنے گھنٹے کی؟ پکی نیت. کیسے دو گے آپ لوگ؟ وہ تو ٹیکسی والے ہیں، ان کی خود کی ٹیکسیاں ہیں، تو دوپہر میں نکل جاتے ہیں، شام تک میں کما لیتے ہیں، تو صبح کا وقت خالی ہو. آپ لوگ تو کھیتی والے ہیں، صبح سے آپ کھیتی باڑی کرو گے تو کیسے دو گے؟ ہیں بھائی؟ ٹیکسی والے بھی 16 گھنٹے ٹیکسی چلاتے ہیں، 20 گھنٹے چلاتے ہیں، اندر ہی سوتے ہیں.
بہت سے شہروں میں دیکھو ٹیکسی والے سائڈ میں سہارنپور اور ادھر دلی وغیرہ کے وہ رکشے والے ہوتے ہیں، ٹیکسی تو کیا رکشے پر سو جاتے ہیں، خوب تھک جاتے ہیں سو جاتے ہیں، اور وہ تھکے ہوئے سوئے ہوئے آ جائیں پیسنجر تو اٹھ کے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کے بندے محنت کرنے کا طے کرتے ہیں، مولانا نے کہا مفتی صاحب کہ $16 گھنٹے کے ملتے ہیں، اور ان ملکوں میں لوگ کمانے ہی جاتے ہیں، ان کا ہدف یہی ہوتا ہے، تو 16 گھنٹے کام کرتے ہو۔ لیکن ان اللہ کے بندوں نے طے کیا کہ ہم کو روزانہ 8 گھنٹے لگانے ہیں، تو انہوں نے اپنی ترتیب قائم کی، انہی ٹیکسیوں میں صبح ملاقاتیں کریں گے، ظہر تک 8 گھنٹے لگائیں گے، اور پھر ظہر سے عشاء تک، تو ان کی روزی کو اللہ نے سمیٹا۔ دین کے کام کے لیے، عبادت کے لیے فارغ ہوئے، حدیث ہے نا ابن آدم تفرغ لعبادت املأ صدرک غنا واسد فقرا، کہ تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، تیری فقیری دور کر دوں گا۔ ہم کو جو چیز چلانے والی ہے وہ فضائل ہے۔ اس وقت جو ہماری ایک بڑی کمی ہے کہ سال بھر ہم اگر ہمارا خود کا محاسبہ کریں گے کہ ہم اپنی فضائل کی مسجد کی تعلیم میں کتنے دن بیٹھے ہیں، جو ہمارا ٹونک ہے۔ بھائی ایک بیمار کو ڈاکٹر نے دوا دی ہے کہ صبح دوپہر شام یہ آپ کو 1 مہینہ کھانی۔ اب مہینے کے بعد آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا، صاحب نے چیک اپ کیا تو کوئی زیادہ فرق نہیں، اس کو ویسا کہ ویسا آیا ہے۔ اب اس کو پوچھ رہا ہے بھائی میں نے تم کو دوائی دی تھی، تم کھا رہے؟ بولے ہاں ڈاکٹر صاحب کھا رہا ہوں۔ تو ابھی کتنی بچی ہے دوا؟ تو آدھی دوا تو بچی ہوئی ہے، بھائی مہینے میں تو پوری ہو جانی چاہیے۔ بولے بس اتنی کھائی، تو یہ بیمار جلدی اچھا نہیں ہوگا، جلدی اچھا ہوگا۔ ہم کو جو چلانے والی چیز ہے، اندر طاقت پیدا کرنے والی، وہ فضائل ہے۔ اگر ہم دین کی دعوت اور محنت کے فضائل سنتے رہیں گے تو ہمارے اندر رغبت پیدا ہوگی، کام کرنے کا شوق ہوگا، اور عبادت کا ذوق ہوگا، ذکر تلاوت کی پابندی کا جذبہ بنے گا، اندر ایک بشاشت ہوگی۔ آدمی بوڑھا ہوگا 80 سال کا، لیکن اندر کی بشاشت تو برقرار ہوگی۔ آپ دیکھو نا جتنے ساتھی پابندی سے کام کرنے والے ہیں وہ بوڑھے ہو گئے لیکن ان کی بشاشت کم نہیں ہوتی، معذور ہو گئے لیکن کام کرنے کا جذبہ اندر سے ختم نہیں ہو رہا، بیمار ہو گئے لیکن اندر کا جذبہ برقرار ہے، کہ انہوں نے فضائل سن کر، فضائل انفرادی اوقات میں پڑھ کر، دین کے اعمال کے، دعوت کے، فضیلتوں کے ذریعے سے اپنے اندر ایک طاقت پیدا کی ہے، ایک طاقت اندر پیدا کی، اور پھر اللہ سے توفیق مانگ لی تو اللہ نے توفیق ان کے ساتھ کر دی، تو وہ بوڑھے معذور کمزور بھی کام کر رہے ہیں۔ اس لیے بھائی خالی ہاتھ اٹھانے کی بات نہیں ہے، اور خالی انشاءاللہ ماشاءاللہ کہنے کی بات نہیں ہے، بلکہ اصل چیز اندر کی نیت ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 8 گھنٹے تک پہنچنے کی نیت سے آپ اپنا وقت بڑھا دیں۔ اب یہ نہیں کہتے کہ آپ آج 8 گھنٹے شروع کر دو، آدمی خود جو شروع کرے گا، ایک تو یہاں آپ انشاءاللہ کہہ کر گئے ہیں، لیکن ایک آدمی کہ نہیں یہاں سے دل سے اندر سے طے کر کے گئے کہ نہیں میری غفلت ہے، اور میں جو صرف عشاء کے بعد آدھا گھنٹہ دے کر سمجھتا ہوں کہ پورا وقت ہو گیا، یہ میری کمزوری ہے، اب مجھے اپنی مسجد جا کر اپنے ساتھیوں کا ذہن بنانا ہے، بیٹھنا ہے، استعداد ہے، زمین بڑی زرخیز ہے، صلاحیتیں ہیں، دین پر لگانے کا جذبہ ہے، بہت کچھ پچھلوں کی محنت سے تیار ہو چکا ہے، پچھلوں کی محنت سے بہت کچھ تیار ہے، ہمیں اس کو آگے لے کر جانا ہے۔ یہ نہ ہو کہ پچھلوں کی محنت کا کمایا ہوا بھی ہم برباد کر دیں، کہ جو یہاں تک لے کر آئے تھے، جب کوئی کچھ نہیں دے رہا تھا، آدھا گھنٹہ دینے کی استعداد نہیں تھی، لوگوں میں بات سننے کا جذبہ نہیں تھا، اور انہوں نے قربانیاں دی، دھکے کھائے، دعائیں مانگی، روئے دھوئے، اور یہاں تک لے کر آئے۔ اب ہمیں اس کو یہاں سے آگے لے جانا ہے، اور وہ ہماری نیتوں پر ہے، نیت کریں گے اللہ توفیق دے دے گا۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے نیت کریں کہ 8 گھنٹے تک پہنچنے کی نیت سے 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، جن کے پاس مزید ہیں وہ 8 گھنٹے، اس سے زیادہ بھی، بہت سے بالکل فارغ ہیں، کوئی کام ہی نہیں ہے، گھر جا کے آرام کرنا ہے، کھانا کھانا ہے، باقی چوپالوں پر، ہوٹلوں پر، نکڑوں پر، پان کے گلوں پر، یہ ہماری جگہ نہیں ہے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی صدی ہے اسلام کی جس کو خیر القرون کہتے ہیں، اس وقت آپ نے فرمایا بدترین جگہ بازار ہے. جس بازار میں تجارت کرنے والے عبد الرحمن ابن عوف، عثمان ابن عفان اور مہاجرین و انصار ہوتے تھے، یہ بازار والوں کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے کیا کہا، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، کہ ان کا تذکرہ ہوا ہے. ایسے دور میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بدترین جگہ ہے اور بہترین جگہ مسجدیں ہیں. ہم غور کریں اس پر کہ ہمارے اس زمانے کے بازار کو دیکھتے آپ کیا فرماتے کہ جہاں لوٹ، سود، دھوکہ، غبن، جھوٹ، گالی گلوچ، اس نے ہمارا وقت کھا لیا ہے. ایک پان میں ہمارا ایک گھنٹہ چلا جاتا ہے، اور ایک چائے میں جو چائے گھر پی کر نکلے تھے، وہ چائے گھر پی کر نکلے تھے، اس چائے میں ہمارا ایک گھنٹہ بازار میں جاتا ہے. اور اگر یہ مجمع اس میں مشغول ہوا تو بزرگوں سے سنتے ہیں، پچھلے لوگوں سے، کہ بھئی ہر جگہ پر جو ہے نا دعوت والوں کا اثر لوگوں پر پڑے گا. جو دعوت والے ہیں ان کا چلنا بھی دعوت ہے، ان کا پھرنا بھی دعوت ہے، ان کا رومال بھی دعوت ہوتا ہے. ایک پرانا ساتھی رومال ڈالتا ہے تو دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں ہو جاتا ہے. ارے ہوتا نہیں ہوتا. ہاں، ایک ٹوپی اگر کہیں سے دلی سے لے کر آ گیا نا وہ، تو گاؤں میں پھر وہی ٹوپی شروع ہو جاتی ہے. یہ دعوت ہے، یہ عملی دعوت ہے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش، ٹھیک ہے کاروبار ہے آدمی کا 6 گھنٹے کاروبار کر، 5 گھنٹے کا ہے 5 گھنٹے کر، 4 گھنٹے کا ہے تو 4 جائے بازار. کیا حاجت، ضرورت ہے، اپنی ضرورت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا راستوں پر بیٹھنے سے، تو صحابہ نے کہا رسول اللہ ہم تو اپنی ضرورت سے بیٹھتے ہیں. اس زمانے میں ایسے ہوٹلیں دکانیں تو تھی نہیں، جیسے ہٹ بازار لگتے ہیں ایسے بازار لگتا تھا، تو بازار راستوں پر لگ جاتے تھے، بیٹھتے تھے. حضور نے منع فرما دیا تو صحابہ نے کہا رسول اللہ ہم تو اپنی ضرورت سے بیٹھتے ہیں. کیا ضرورت، وہ تجارت ہے، کاروبار کرتے ہیں ہم وہاں پر. تو حضور نے فرمایا پھر راستے کا حق ادا کرو. یعنی تجارت کے لیے بھی آپ بیٹھے ہو نا تو راستے کے ایک طرف رہو. اور کیا کہ کوئی بھولا ہوا مسافر راستہ بتاؤ. اور اس میں بہت ساری باتیں، اس میں ایک بات یہ فرمائی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں گا. امر بالمعروف اور نہی چھ جائے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا وہاں جا کر لایانی میں لگ جائے کہ رات کو عشاء کے بعد تو ملاقاتوں میں ہم جاتے ہیں وہاں، اور عصر سے عشاء تک وہاں لایانی کریں. سمجھ میں آنے والی بات ہے. ارے بولو نا بھائی، یہ سمجھ میں آنے والی بات. عقل مند کو اشارہ کافی ہے، عقل مند کو اشارہ. جو ہمارا وقت چوکوں پر، چوراہوں پر، چوپالوں پر، بازاروں پر، ہوٹلوں پر، پان کے گلوں پر، اور اس وقت اپنے اپنے گھر کے کمروں میں اخبار میں یا دیگر اس نوعیت کے ذرائع میں، موبائل وغیرہ میں لگ رہا ہے، اس وقت نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہے. اس نے ہماری بھی آخرت برباد کی ہے. حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فرصت معصیت کا باب ہے. فرصت جو ہے نا وہ گناہ کا دروازہ ہے. آدمی وہیں سے جہاں فارغ ہوا گناہ کی طرف جائے. ہمیں اپنے اوقات کو مشغول کرنا ہے. یہ ہماری حاجت ہے، لوگوں کی حاجت نہیں ہے. یہ ہماری حاجت ہے کہ ہم اپنے فرض نمازوں کے ساتھ، فرضوں سے پہلے کی سنتیں ہیں، نماز کے بعد کی سنتیں ہیں، تسبیحات اور اذکار ہیں، روزانہ ہمارے معمول کی تلاوت ہے، صبح شام کی تسبیح ہیں. اس کے علاوہ جتنا ہم نیکی کے کام کر سکتے ہیں اس کو ہم زیادہ نہ سمجھیں. رمضان آتا ہے تو ہم کتنے معمولات بڑھا دیتے ہیں. رمضان آتا ہے کتنے معمولات بڑھا دیتے ہیں. ہم اپنے اوقات کو اس میں اتنا مشغول کر دیں کہ ہمیں اپنے کام سے بھی بازار جانے کی فرصت نہ ملے، کہ اپنا پان بھی جو ہے بچے سے منگوا لے. اپنا پان کھانا ہے وہ بھی کوئی بچہ جا رہا تو بیٹا ذرا میرا پان لے کر آ جا، کہ ہمارے پاس ابھی جانے کے 10 منٹ ہوں گے، آنے کے 10 منٹ، پان کھانے کے 10 منٹ، آدھا گھنٹہ وہاں گزر جائے گا. اس آدھے گھنٹے میں ہم 2 مسلمانوں سے ملاقات کر سکتے ہیں. کوئی جماعت آئی ہوئی ہے، آدھا گھنٹہ اس جماعت کی نصرت میں بیٹھ سکتے ہیں.
لیکن یہ اس وقت ہوگا جب دین کے انعمال کے بھاؤ ہم کو پتا ہوگا، 2 رکعت نفل پڑھنے کی قیمت معلوم ہوگی، ایک مرتبہ سبحان اللہ کا کلمہ پڑھنے کی قیمت کا پتہ ہوگا اور اس کا دھیان ہوگا، تو پھر یہ چیز آسان ہو۔ ایک مسلمان کو غفلت کے ماحول سے نکال کر طاعت کے ماحول میں لانے کے فائدے کا پتہ ہوگا کہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے کہا تھا، علی اگر تمہارے ذریعے ایک آدمی راہ راست پر آتا ہے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں کے ریوڑ سے افضل ہے، خیر لک من حمر النعم۔ ایک آدمی اگر راہ راست پر آتا تو پھر ہم بے چین ہو کر مارے پھریں گے لوگوں کے پیچھے، پھر دوستوں کی محفلوں مجلسوں میں طبیعت نہیں چلے گی، پھر لایانی باتوں میں طبیعت نہیں چلے گی۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، 2.5 گھنٹے 8 گھنٹے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک مشق ہے، ایک ترتیب ہے، لیکن ہمارے اندر کا داعیہ ہو کہ جو کر رہے ہیں اس سے زیادہ کریں، آگے جاوے، ایک دم تیزی سے نہیں جا پا رہے، دھیرے دھیرے جاوے، کہ 3 گھنٹے کیے، 4 گھنٹے کیے، 5 گھنٹے کیے، 6 گھنٹے کیے، اور خود ہی جا رہے ہیں، تو جو خود جائے گا دوسروں کو لے کر جائے گا۔ 2 3 ایک مسجد میں اگر ایک آدمی ایسا ہوا جو 4 5 گھنٹے لگاتا ہے تو اس کے ساتھ دوسرا تیار ہو جائے، اس کے ساتھ تیسرا تیار ہو، اور وہ 2 3 آدمی ہیں جو مسجد کے کھوٹے بن جائیں گے۔ ان کو دیکھو کہ تہجد میں مسجد میں دکھ رہے ہیں، یہ فجر کے بعد کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، یہ سورج طلوع ہونے کے بعد اشراق پڑھ رہے ہیں، انہی کو دیکھ رہے ہیں، یہ 2 آدمی محلے میں چل پھر رہے ہیں، یہی 2 3 آدمی کوئی جماعت آ رہے ہیں تو ان کو لینے کے لیے جا رہے راستے پر، یہی آدمی جماعت کو چھوڑنے جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے وقت کو فارغ کر رکھا ہے، 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، طے کریں انشاءاللہ کہ پورے عمل کے احتساب کے ساتھ اپنے ان اوقات کو طاعت کے کاموں میں اور دعوت کے یہ جو ہمارے تقاضے ہیں، جس میں گھر گھر جا کر ایک ایک مسلمان سے مل کر ان کے سامنے دین کی بات، دین کے فائدے بتا کر ان کو اعمال کے لیے اور دین کی دعوت کے لیے تیار کرنے میں لگائیں گے۔ لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون لگائیں گے؟ ہاں، اور اس تسلسل کو باقی رکھنا، خالی اجتماع کے بعد جا کر 15 20 دن نہیں، بلکہ جہاں کمزور ہے پھر اپنے ساتھیوں کو ترغیب دیں اور اپنے ساتھیوں کو لے کر جائیں۔ یہ عملی چیز ہے۔ جن مسجدوں کے مسجد کی جماعت کے 2 3 ذمہ دار عملاً فعال ہیں، ان کے پیچھے ان کے 10 20 آدمی فعال ہوتے ہیں، اور جس مسجد میں صرف مسجد کی جماعت کے ساتھ ہی بات کرنے والے ہیں تو ان کی ترغیب سے 10 15 دن کا ایک دھکا لگتا ہے، پھر 10 دن کے بعد پھر وہ ٹھنڈا ہو جائے، اور اگر عملاً چلنے والے ہیں تو لے کر سال پر چلتے ہیں، جہاں کمزوری آئی پھر ان کو آگے بڑھاتے۔ اس لیے اس کی کوشش کریں، اور اس میں ہر گھر کے ہر فرد سے ملاقات کر کے پوری بات کریں گے، ان کو تیار کریں گے۔ اور ایک جماعت کل کارگزاری جو آ رہی تھی کہ بھائی 16 مسجدیں ہیں، 20 مسجدیں ہیں، 13 مسجدیں ہیں، 14 مسجدیں، اور 3 دن کی جماعتوں کا اوسط جو معلوم کیا مولانا نے، تو اس میں کسی کی 5 جماعتیں مہینے کی ہیں، کسی کی 6 جماعتیں، مسجدیں 12 ہیں، 14 ہیں، تو ابھی گویا کہ ایک جماعت پر بھی ابھی نہیں ہے ماہانہ۔ اگر 12 مسجدیں ہیں، ایک ایک جاتے تو 12 جاوے، اور ویسے میں نے عرض کیا کہ ہمارا ہدف 12 جماعتیں نہیں ہیں، مہینے کی 4 جماعتیں نہیں ہیں، مہینے کی 6 جماعتیں نہیں ہیں، بلکہ ابتدا ہماری یہاں سے ہے کہ ہمارا ہر ذمہ دار ساتھی جو 3 دن کی جماعت چلاتا ہے، اس کے ساتھ 2 3 معاون لگا کر مسجد کی جماعت ان کے ہفتے طے کرا، مسجد کی سطح پر حلقوں کے ذمہ دار حضرات اس کی نگرانی کریں، وقتاً فوقتاً اپنے اپنے حلقوں میں جا کر اس میں یہ شروع سال جو ہوتا ہے اس میں اچھا ایک وہ موقع رہتا ہے کہ ہر حلقے والے 2 4 5 ذمہ داروں کی ایک جماعت بنا کر باری باری تمام مسجدوں سے وقت لے، مسجد اور جماعت سے، کہ جس وقت تو اپنے زیادہ سے زیادہ ساتھیوں کو جمع کرے، اسی وقت میں جا کر جتنے اگر ایک مسجد میں 10 ذمہ داروں کی 10 جوڑیاں بنا دیں اور ان کے ہفتے طے کروا لیں اور ان کے سالانہ خروج کا وقت طے کروا دیں۔ اگر مسجد کی سطح پر یہ طے ہوگا کہ بھئی ہر ہفتے کی جماعت طے ہیں، سالانہ خروج کے مہینے طے ہیں، ان کے ذمہ دار ساتھیوں کے نام 2 3، ایک ذمہ دار اس کے ساتھ 2 3 4 5، اگر زیادہ ساتھی ہے تو زیادہ، ان کی ایک جوڑی بنا لے کہ بھئی یہ آپ کا جنوری ہے، ان کا مارچ ہے، ان کا اپریل ہے، تو اس طرح سے کام کا ایک خاکہ بنے گا۔ اب یہ جو خاکہ بنایا ہے اس کی تکمیل کے لیے روزانہ گھر گھر جا کر لوگوں پر محنت کر کے ان کو دین پر چلنے کے لیے، راہ خدا میں نکلنے کے لیے آمادہ کرنا۔
یہ ہماری روزانہ کی محنت. اسی میں محلے میں کوئی بیمار ہے ان کی عیادت کریں گے, کوئی مصیبت میں آیا اس کی تعزیت کریں گے. عیادت, تعزیت, سلام, کھلانا پلانا یہ برادری کی نسبت سے نہیں ہے یا رشتہ داری کی نسبت سے نہیں ہے. عموماً ہمارے یہاں یہ چیز یا تو رشتہ داری کی نسبت سے ہوتی ہے یا برادری کی نسبت سے ہوتی ہے یا دوستی کی نسبت سے ہوتی ہے. حالانکہ یہ سلام, کھلانا پلانا ہو, عیادت تعزیت ہو, جنازے میں شرکت ہو, یہ چیزیں مسلمان ہونے کا حق ہے. کس کا حق ہے؟ یہ اسلام کا حق ہے. مسلمان کے مسلمان پر جو حق بتائے ہیں اس میں ایک وہ ملے تو اس کو سلام کریں, دعوت دے تو قبول کریں, بیمار ہو عیادت کریں, اور مصیبت میں ہو تعزیت کریں, اس کا انتقال ہو جاوے تجہیز تدفین کریں, اس کے جنازے کے پیچھے چلیں. یہ کس کا حق ہے؟ بولو نا بھائی, مسلمان ہونے کا حق ہے, اسلام کا حق ہے. مسجد کی جماعت کی نسبت سے اس حق کو ہمیں قائم کرنا ہے, چاہے وہ سید ہو, پٹھان ہو, شیخ ہو, مرزا ہو, میر ہو, کسی بھی برادری سے ہو, میمن ہو, گانچی ہو, مومن ہو, سب ہمارے بھائی ہیں, سب ہمارے بھائی. حیثیتیں الگ الگ ہیں, کوئی غریب ہے, کوئی مالدار ہے, کوئی زمیندار ہے, کوئی مزدور ہے, کہیں زیادہ دین ہے, کہیں کم ہے. ہمیں ایک نظر سے سب کو دیکھنا ہے محنت کے رخ سے کہ سب ہمارے اسلام کی نسبت کے بھائی ہیں. بلکہ جو اس میں کمزور ہو دینی اعتبار سے ہو تو زیادہ محنت کے محتاج. ایک گھر میں ماں کے 4 بچے ہیں, ایک بچہ پیر سے معذور ہے, تو اس کو معذور سمجھ کے چھوڑ دے گی یا زیادہ توجہ دے گی؟ بولو نا بھائی, کہ وہاں تو زیادہ توجہ دے گی, اس کو لاڑ پار زیادہ کرنا پڑتا ہے, اس کو زیادہ سمجھانا کھلانا پلانا پڑتا ہے. بمقابل اس کے جو مضبوط ہے, مضبوط تو مددگار بن جاتا ہے, اور اس کی تو ہر وقت خدمت ہی کرنی پڑتی ہے. تو اس لیے اس نوعیت کی جو بستیاں ہیں, جو گاؤں ہیں, جو محلے ہیں, جن جن گاؤں کے سے متعلق وہ ہیں, تو ان کو محنت کا میدان بناؤ. مانوس کرنے کے لیے جو اسلام کے حقوق ہیں وہ سب سے زیادہ کارگر ہیں. سلام کرنا, عیادت کرنا, تعزیت کرنا, جنازے میں جانا, دعوت قبول کرنا یا دعوت کھلانا. اس رخ سے جو ہے ہماری مسجد کی جماعتیں اگر کام لے گی تو مسجد اور جماعت میں اتنے ساتھی ہیں کہ اپنی مسجد کا کام کر کے ان کے پاس وقت بچے گا. تو پھر یہ دیہاتوں کے تقاضے ہیں, بنجر بستیوں کے تقاضے ہیں, وہ تقاضے مسجد کی جماعتیں پورے کر سکے. تو بھائی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اس میں سے کون کون طے کرتا ہے کہ میں اپنی ذات سے پوری فکر کے ساتھ یہ جن چیزوں کا مذاکرہ ہوا انشاءاللہ اس کو کریں گے انشاءاللہ؟ کون کون طے کرتا ہے؟ ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. بھائی اور کسی ہلکے سے ایک آدمی آ جائے. پالنپور سے آؤ نا کوئی, پالنپور کا 3 نمبر حلقہ. بھائی پالنپور نمبر 3. تعلیم میں فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے, کم سے کم 10 منٹ سے لے کر 20 منٹ تک کی ہوتی ہے. ہماری مسجد کے اندر میں 12 آدمی بیٹھتے ہیں, چھوٹی بستی ہے. 4 مہینے والے کتنے؟ 10-11 ساتھی. 11. اور چلے والے 8 ساتھی. 8 19. اور مکان کتنے؟ 70. 70. جی. بالغ مرد کتنے ہیں؟ 140. 140 ہیں. دیکھو 2 کی ایوریج ہوئی ان کی. اور ابھی 15 سال والے بچے ان کے بھی رہ گئے ہوں گے. جی ہاں, وہ ان کی فہرست تو 15-20 وہ نکلیں گے. اسٹوڈنٹ ہیں. اسٹوڈنٹ سر. تو بھائی 140 آدمیوں کی بستی ہے, اور وقت لگے ہوئے چلے 4 مہینے والے بھی 18-19 آدمی, اور بہت سے وہ ہوں گے جن کا وقت نہیں لگا لیکن پابندی سے نماز میں آتے. کتنے نمازی ہوتے ہیں؟ ہماری فجر کی نماز کے اندر میں 22-24 جیسے ہوتے ہیں.
فجر میں تعلیم فجر بعد ہوتی ہے؟ نہیں، عشاء بعد ہوتی ہے. عشاء بعد. اس میں عشاء بعد کتنے نمازی زیادہ ہوتے ہیں، اس وقت کتنے ہوتے ہیں 30 کے قریب ہوتے ہیں. عشاء میں؟ اس میں سے 12 بیٹھتے ہیں. جی ہاں. آپ لوگ یہ آپ کا تعلیم کا مجمع بڑھے اس کے لیے کوئی کوشش کوئی فکر کرتے ہیں؟ ملاقاتوں میں جاتے ہیں، ہم، پوری بات کرنے کے بعد میں مسجد کے اعمالوں میں جڑنے کی جو دعوت دیتے ہیں، ہاں تو اس میں تعلیم کی بات بھی کرتے ہیں کہ مسجد میں تعلیم بھی ہوتی ہے، ماشاء اللہ گشت بھی ہوتا ہے. مکان کام کے اعتبار سے گھر کی تعلیم کی بھی فکر دلاتے ہیں. کتنے گھروں میں تعلیم ہو رہی؟ 9 کروڑ. 9 70 میں سے وقت لگے ہوئے تو 18 19. تو خالی اس کی بات کرتے ہیں یا اس کی محنت کرتے ہیں؟ محنت بھی ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ مستورات کے اعتبار سے بھی گھروں کے اندر میں تعلیم کے اعتبار سے ان کو بھی جانے کا آمدہ کیا جاتا ہے. مستورات میں ان کو بھی دعوت چلاتے ہیں کہ بھائی آپس کے میں آپ بھی کہو گھروں کے اندر میں تعلیم کریں. آپ کی مسجد کے طرف میں مزدورات کی تعلیم کا حلقہ ہے؟ جی ہاں. کتنے حلقے؟ 2 حلقے. 2 حلقے ہیں. 2 مکان ہیں. یعنی 2 جگہ تعلیم 2 ہوتی ہے جگہ ہفتے ہوتے میں؟ ہیں. ہر ہفتے؟ ہر ہفتے 2 جگہ تعلیم ہوتی ہے. وہاں کتنی بہنیں آتی ایک مکان پر 10-12 آتی ہے مستورات اور ایک مکان پر 8-9 آتی ہے. یعنی کل ملا کے 18 20 عورتیں آتی ہیں تعلیم میں، اور گھروں میں 9 گھروں میں تعلیم ہو رہی ہے. جی. اور مسجد اور جماعت میں کتنے بیٹھتے ہیں؟ آپ کے روزانہ مشورہ ہوتا ہے؟ مشورے میں 12 جیسے بیٹھتے ہیں. 12 بیٹھتے ہیں. اور مسجد میں 10 سے 20 منٹ تک ہوتی ہے تعلیم. جی. فضائل کی کتابوں میں سے جی. فضائل کی تعلیم ہوتی جی ہے. فضائل. ساری کتابوں میں سے پڑھا جاتا ہے جی ہاں. یا پہلے فضائل نماز پوری ہوتی ہے پھر فضائل ذکر شروع نہیں، کرتے فضائل نماز میں سے فضائل ذکر میں ہیں؟ سے روزانہ 3 4 کتاب پڑھتے ہیں. جی. فضائل صدقات کم پڑھتے ہیں، امام سے پڑھتے ہیں، ان کو ترغیب دیتے ہیں ہم لوگ فضائل صدقات بھی پڑھا کرو کبھی کبھی. ہاں پہلے حصے میں سے زیادہ تعلیم ہوتی ہے. جی ہاں. یہ حج کے فارم ابھی بھرے جا رہے ہیں. فضائل حج فضائل ہوتی حج ہے. شروع کریں گے. کریں گے جب جی فارم ہاں. بھر دیں گے تب. فارم بھرنے کا جو زمانہ ہے وہ ایک وقت ہوتا ہے جس میں ترغیب لوگوں کو مل جائے. صحیح میں تو یہ کہ پہلے سے شروع ہو جانی چاہیے تاکہ ہاں. حج کے فارم بھرنے میں لوگوں کو یعنی کہ شوق پیدا ہو حج کا. لیکن یہ عامتاً یہی ہوتا ہے کہ جب حج کا زمانہ شروع ہوتا ہے تبھی فضائل حج کی تعلیم شروع ہوتی ہے. لیکن آپ تو سمجھدار ہیں، جب آپ کو یہ پتا بھی ہے تو پھر وہ شروع ہونی چاہیے وہاں پر. صحیح ہے. آپ کو تو آپ کے دوسرے حلقوں کو یاد دلانا چاہیے کہ اگر یاد شروع نہیں ہوئی ہے تو وہ اس کو حلقے کے مشوروں میں لو. اصل ہر میں کیا ہفتے ہے ہوتے کہ ہیں اس میں شروع مطلب حج کرو. کا عمر ہی جو ہے اس ٹائم پہ آتا ہے نا، اس لیے سارے ساتھیوں کو یاد دکھنے اسی وقت پہ ہوتی ہے. یہ حج کے عمر پہ پہلے ہی آ جانا چاہیے. تو نہیں آپ الحمدللہ. کے یہاں ہر ہفتے مشورہ ہوتا نہیں ہوتا؟ جی جی تو وہ سال کے یعنی سارے ہفتوں میں مشورہ ہوتا ہے. جی اگر ایک ہفتہ رہ بھی گیا تو دوسرے ہفتے آپ مشورے میں لا سکتے ہو جی جی. کہ بھئی ہمارا وقت ہے. دیکھو اس کا نام ہے روٹین. اس کا نام کیا ہے؟ روٹین. کہ پتہ ہی نہیں ہے اور پتہ بھی ہے تو چل رہا ہے، اس کو کہتے ہیں روٹین. تو اس لیے بھائی یہ تو فکر کی چیز ہے. رمضان شروع ہونے سے 2-5 دن پہلے سے رمضان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلی حدیث ہوئی کہ رمضان کی شعبان کی آخر تاریخ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واسطہ جب کل سے رمضان شروع ہو رہا. اب حج کے ایک تو مسائل ہیں. حج کے مسائل وہ سیکھے گا جس کو حج میں جانا ہے، لیکن یہ فضائل ہیں اس کے لیے تو ہمیں عمومی ترغیب دینی ہے. اور یہ زمانہ ہے جو کہ فارم بھر دیا ٹھیک ہے، نہیں بھرا تو پھر اب بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ٹور سے جاتے جو کسی بھی وقت نہ ہو. تو یہ وقت ہے خاص اس کا ابھی چل رہا ہے کہ جس میں فضائل حج کی تعلیم. اور ہمارے مشورے اسی لیے تو ہیں کہ موقع بہ موقع جس وقت کے جو تقاضے ہیں، جس وقت کی جو تشکیلیں ہیں، اس وقت کے جو اعمال ہیں اس کے مذاکرے مشوروں میں ہو. اور پھر جو اس سطح کی چیزیں حلقے میں لیں تو حلقے کے مشورے میں، جو چیزیں مسجد سے متعلق ہے اس کو مسجد کے مشورے میں لیں گے تاکہ کام جو ہے مشورہ صحیح ہوگا تو کام اپنے صحیح رخ پر باقی رہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. بھائی جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ فضائل جو ہے فضائل وہ ہمارا ٹونک ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی فضائل سنا کر اعمال دیے، فضیلتیں بتائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے موقع بہ موقع فضائل بتائی. جو بھی کام آپ نے لیا صحابہ سے
اس کے فضائل بتائے. جو جو چیزیں آئی، نماز کی فضیلتیں، ذکر کے فضائل ہیں، روزوں کے فضائل ہیں، صدقہ خیرات کے فضائل ہیں، ہر چیز. اور وہی طاقت ہے ہماری. اگر وہ طاقت نکل گئی تو ایسا جیسے جسم کے اندر سے وٹامنز نکل گئے ہوتا نا، وٹامن ڈی کم ہے، 12 کم ہے تو آدمی ایک دم کمزوری محسوس کرتا ہے، درد محسوس کرتا ہے. پورا جسم سلامت ہے، ہاتھ پیر سب سلامت، لیکن ڈاکٹر کہے صاحب ذرا ایسا لگتا ہے، کمزوری لگتی ہے، پیروں میں درد رہتا ہے. تو وہ بھائی تمہارا وٹامن فلاں وٹامن کم ہے، لیبورٹری میں بیچتا. تو جسم تو پورا ہے، کوئی عضو کم نہیں ہوا، ظاہر میں کوئی بیماری نہیں دکھتی، لیکن اندر سے وٹامنز نکل گئے. تو ایسے عمل پورا ہے لیکن اندر کی روح غائب ہے. نماز ہے لیکن نماز کا دھیان ہی نہیں ہے، خشوع نہیں ہے، نماز میں خضوع نہیں ہے. روزے رکھ رہے لیکن روزوں کا جو مقصود ہے، مطلوب ہے تقویٰ، کہ اندر کے وٹامن غائب ہو گئے. زکوٰۃ آدمی دے رہا ہے، بخل نہیں کٹ رہا، ہدیہ دے رہا ہے، محبت نہیں بڑھ رہی ہے. ہدیہ دے رہا ہے آدمی لیکن محبت بڑھ نہیں رہی ہے، کہ اندر کے وٹامنز نکل گئے. اور یہ فضائل سے پیدا ہوتا ہے کہ اس کا دھیان اندر، استحضار، پھر احتساب ہوگا اس کا، پھر اس کا احتساب ہوگا. تو پھر جب روزہ رکھ کر آدمی کو احتساب ہوگا کہ اس روزے سے تقویٰ پیدا ہوگا، اس کا اثر ظاہر ہوگا. ہدیہ دے کر آدمی کو احتساب ہوگا کہ ہدیے سے محبت بڑھتے، تو آدمی نیت خالص کرے گا، کوئی غرض نہیں رکھے. اور اگر ہدیے میں غرض ہے تو پھر محبت بڑھے گی. محبت کیا بڑھے گی؟ اس کے ہدیے کا انتظار ہے، اور نہیں دے گا تو دشمنی بڑھے گی، کیونکہ لینے کے لیے دیا تھا. نیت یہ تھی کہ وہ مجھے دے گا، اب وہ دے نہیں رہا ہے تو کیا ہوگا؟ محبت بڑھے گی. جب محبت ہی بڑھے گی تو اس کے لیے فضائل ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے گھنٹوں بھر فضائل کے حلقوں میں بیٹھے. یہ مسجد کا ہمارا 10-20 منٹ کا حلقہ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ ایک ابتدائی شکل ہے کہ لوگوں کی اتنی استعداد نہیں کہ گھنٹوں پر بیٹھے ہو. تو ایک شروعات ہو 10-20 منٹ سے، حسب رغبت، پھر دھیرے دھیرے بڑا. عام لوگوں کی جو رغبت ہے اس طرح سے، لیکن رغبت پیدا کرنی پڑتی ہے. کیا کرنا پڑتا ہے؟ بولو نا بھائی. رغبت پیدا ہے. ایسی نماز کے بعد جس نماز میں زیادہ نمازی ہوں، مل جل کر جو ہے سب بیٹھ کر فضائل کو دھیان سے سنیں، اور وہی فضائل اپنے گھر والوں کو سنائیں، ان کی بھی ضرورت ہے. یہ تعلیم جو ہماری ہے، تعلیم وہ ایک تعمیر ہے. خالی وظیفے کے طور پر صفحہ 2 صفحہ پڑھ کے کچھ پتہ نہیں. ہم ذرا سوچیں کہ ہم ایک مرتبہ 10 منٹ 20 منٹ تعلیم میں بیٹھے ہیں. تعلیم کے بعد اگر ہم سے کوئی پوچھے باہر نکل کر کہ آپ تعلیم میں بیٹھ کر آئے، تعلیم میں کیا پڑھا؟ بہت سے لوگ ہیں جن کو 100% یاد نہیں رہتا. 100%، 80% تو یاد رہے گا، 80% بھی 50% تو رہے گا، لیکن وہ توجہ کی کمی ہے. یہ ہمارا ضعف ہے، ہمیں اس کو دور کرنا ہے. تعلیم کے حلقوں میں رغبت کے ساتھ آگے بڑھے، اس کو روٹین نہ بنا دے. اگر روٹین بن گیا تو تعلیم ہوتی رہے گی لیکن ہم کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، عبادت کا ذوق نہیں بڑھ رہا ہے. اندر حدیث میں آیا پہلی صف کا ثواب آیا، لیکن ہماری دوسری نماز وہی تیسری صف میں ہوئی. کم از کم بھائی آج فضیلت سنی ہم نے پہلی صف، تو آج کی 5 نمازیں تو پہلی صف میں ہو جائیں. آج ہم نے فضیلت سنی کہ نماز کے بعد جو تسبیح آدمی پڑھے گا، حدیث میں آتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہو. یہ پڑھ کر جب سنا ہے تو اس کے بعد والی نماز میں تو تسبیح آدمی آ جائے. تو ایسے ہم اپنا محاسبہ کریں کہ سال بھر کے مختلف دنوں میں ہم تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ رہے ہیں تو ہمارا اعمال کے اعتبار سے کیا اضافہ ہو رہا ہے. ہم نے حدیث سنی فضیلت کی، بھئی جو آدمی پیدل چل کر مسجد آئے گا اس کو ہر قدم پر ثواب ملے گا، اور جو گھر سے وضو کر کے آئے گا اس کو کیا ملے گا؟ ایسے چلا ہے جیسے وہ احرام باندھ کے نکلا ہے. تو ایسا سن کر ہم نے بائک رکھ دی ہو کہ بھئی ہمارا 5 کلومیٹر پر مسجد ہے، اتنا چلنا تو میرے لیے آسان ہے،
کہ میں اپنی بائک، وہ صحابہ نے وہ مشہور روایت ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہا کہ جب وہ پیدل چلیں گے تو ہر قدم پر انہوں نے پہلے مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ ہمارا جی چاہتا ہے مسجد سے مکان دور ہیں تو ہم قریب لے آئے، تو حضور نے کہا کہ نہیں ایسا مت کرو، کیوں کہ تمہارے ہر قدم کو لکھا جاتا ہے، تو وہی رہے وہ۔ اب جن کے گھر قریب تھے وہ آئے کہ یا رسول اللہ، تو انہوں نے جب سنا کہ قدم لکھے جاتے تو انہوں نے کیا کیا، چھوٹے چھوٹے قدم سے چلنا شروع کیا تاکہ ہمارا اجر ہو سکے۔ یہ ہے رغبت، فضائل سے یہ مطلوب ہے کہ شوق ہمارا بڑھے اور نیکیوں کی حرص پیدا ہو۔ صدقہ خیرات کے فضائل سنے صحابہ نے، وہ آئے صحابی جنہوں نے سنا تو اپنی حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ اپنا ہاتھ بڑھائیے، آپ نے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ میں ہاتھ دے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب میرا باغ ہے، میں اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ ابو طلحہ، انہیں کا قصہ ہے نا، ابو طلحہ انصاری، اور گئے اور باغ میں داخل میں باہر ہی سے بھی بچوں کو بلا لیا کہ باہر آ جاؤ، یہ باغ میں اللہ کو دے چکا ہوں۔ یہ ہے فضائل۔ جب آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو کسی نے باندھی صدقہ کر، کسی نے باغ صدقہ کر دیا، کہ یہ ہے دھیان، آخرت بنانے کا شوق ہے۔ یہ فضائل ہیں روزانہ کے کہ ان فضائل سے ہماری زندگیوں میں اعمال بڑھے۔ ذکر کے فضائل سنے ہیں، تلاوت کے فضائل سنے، صلہ رحمی کی فضیلت سن کر ہم میں سے ہے کوئی جس نے قطع تعلقی کر رکھی تھی جا کر صلہ رحمی کر لی، کہ یہاں مسجد میں فضیلت سنی اور سیدھے چلے گئے بھائی کے پاس، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کہ بھائی ہمارا تعلق، لیکن میں نے مسجد میں سنا ابھی کہ صلہ رحمی کا یہ فائدہ ہے۔ یہ ہے فضائل، اس کو اس طریقے سے ہمیں فضائل کے حلقے قائم کر، ورنہ وہ ہلکا روٹین ہو جائے۔ جیسے بہت سارے مذاہب میں اور اسلام کے بہت سے فرقوں میں بہت سی چیزیں ہیں، سال کے 10 دن یہ کرنے کا ہے، 5 دن وہ کرنا، وہ کرتے ہیں وہ کہ وہاں سے روٹین چلا ہو، اور وہ پھر جا کر بدعات کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ جو مزاروں پر ہوتا ہے سال میں ایک دن جمع ہوتا ہے، تو میں نے کسی جگہ پڑھا تھا یہ کہ جب نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو ان کے وہاں چونکہ کوئی بزرگ ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، تو ان کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں۔ تو ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے جنازے پر لوگ جمع ہوئے، پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی حضرت کا تو انتقال ہو گیا، ہم لوگ حضرت کے پاس آتے تھے، ملتے جلتے تھے، مل جل کر دین کا کام کرتے تھے، دین کی محنت کرتے تھے، تو اب ہمیں کوئی شکل بنانی چاہیے جس سے ہم، تو انہوں نے کہا بھائی سال میں ہم لوگ ایک دن جمع ہوں گے، آپس میں مشاورت کریں گے کام کی۔ وہ تو انہوں نے سوچا کہ کب جمع ہوں گے، تو کہ بھائی ابھی ہم آئے ہوئے ہیں، آئندہ سال اسی تاریخ کو آ جائیں گے جب ان کا انتقال ہوا ان سے۔ تو وہ اگلے سال اسی تاریخ میں آئے جس دن ان کا انتقال ہوا تھا، اور انہوں نے اپنے کام کے بارے میں مشورے کیے، آپس میں استفادہ کیا، فائدہ اٹھایا، چلے گئے۔ دوسرے سال، تیسرے سال، چوتھے سال، پانچویں سال، سال گزرے، 10 سال گزرے، بھی ہوتے 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 ابھی جو ہو رہا ہے سب کو پتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ وہ مقصد ان کا کیا تھا جمع ہونے کا؟ دین کی اشاعت تھا، اس لیے جمع ہوئے ہوں۔ تو ایسا نہ ہو کہیں یہ ہمارے کام روٹین بن جائے، اس کے اندر کا فائدہ نکل جائے، اس لیے ان حلقوں کو ہمیں اس طرز سے قائم کرنا۔ اور اگر 10 آدمی بیٹھنے والے ہیں، ان 10 آدمیوں کے اعمال اخلاق میں ترقی ہوتی ہے تو سب سے بڑی دعوت یہ ہے لوگوں کو کشش کھینچے گی کہ یہ 10 آدمی پکے نمازی نہیں تھے، تعلیم میں بیٹھ کر نمازی بن گئے، یہ 10 آدمی تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے والے بن گئے، یہ 10 آدمی صف اولیٰ کے پابند ہو گئے، یہ 10 آدمی آگے پیچھے کی سنتیں پڑھنے والے بن گئے، یہ 10 آدمی مسجد کا ادب کرنے والے بن گئے، یہ 10 جو ہے 20 کو کھینچ کے لائیں گے، اور ان 10 کے ان عملوں کا اثر گھروں پر پڑے گا۔ تعلیم کے حلقوں کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر اعمال کا شوق پیدا، دل ہمارے اثر لے، دل اثر لے، اور اثر یہ لیا کہ فضیلت سنی فوراً عمل شروع کیا۔ تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، طے کریں انشاءاللہ کہ ان حلقوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، اور آگے بڑھ کر بیٹھیں۔ ہم مستغنی نہ ہو علم سے، ایک قسم کا استغنا ہے، کچھ عذر ہیں آدمی تو ایسی جگہ بنائے جا راحت سے، لیکن آگے بیٹھ جا
اور کوئی عذر نہیں ہے تو خامخواہ عذر کھڑا نہ کریں، عذر کو کھڑا نہ کریں، عذر کی پرورش نہ کریں، عذر کی پر اگر اس کی پرورش کی بڑا ہو جائے گا، پرورش کے تو ہاں حقیقت میں کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے تو وہ قابل علاج، قابل راحت ہے، لیکن ویسے ہی عذر نہ کریں۔ ہمارے بہت سارے ساتھی ویسے ہی جو ہے پیچھے بیٹھ جاتے، تعلیم یہاں ہو رہی ہے، بلکہ اس وقت ایک اجتماعی عمل ہے تو سارے ساتھیوں کو ایک فکر ہو کر آگے بڑھنا چاہیے، اور ہمارے جو دوسرے نمازی بھائی ہیں نماز سے فارغ ہوں تو ان کو لے کر بڑھنا چاہیے، چلاوے نہیں مسجد میں، دروازوں پر کھڑے نہیں ہونا، دروازوں پر کھڑے نہیں ہونا، چلانا نہیں، اپنی 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 سنت نفلیں پڑھ کر ہم تعلیم کے حلقے کی طرف بڑھیں، راستے میں جو لوگ ہیں ان کو ساتھ میں لے کر بڑھیں۔ ہاں یہ دو پہلو ہے ہمارے کام کے، اپنی ذات سے عملوں کا پابند بننا ہے اور دوسروں کو بھی عمل کی طرف لانا ہے۔ جب دعوت اندر اترے گی تو پھر آدمی اکیلا کر لینے پر اطمینان نہیں کرے گا، اپنے بچوں کو بٹھائے گا، بھتیجوں کو بٹھائے گا، بھانجوں کا ذہن بنائے گا، اپنے بھائی کا ذہن بنائے گا، اپنے محلے کے آدمی ہیں جن سے ملاقاتیں کی ان کا ذہن بنائے گا، اور ان حلقوں میں جان پیدا کرنا، ورنہ یہ حلقے بے جان ہو جائیں گے، روٹین کے طور پر ہو جائیں گے، 5-10 منٹ ہوتے کوئی بھی پڑھ لیتا ہے کتاب اور سننے والوں کو کچھ پتا نہیں کیا پڑھا ہے۔ یہ تو دھیان کے ساتھ اس لیے سننا ہے کہ ہمیں عمل کرنا ہے، اور ہر گھر میں فضائل کے حلقے زندہ کر، 100% گھروں میں۔ اس کے لیے ایک تو ان کاموں کی باتیں ہیں اور ایک ان کاموں کی محنت ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کسی نے سنایا، وہ کہتے تھے کہ مولانا فرماتے تھے مجھے کام کرنے والوں سے خطرہ ہے کہ کہیں وہ کام کی باتیں کرے اور سمجھے کام کر رہے، کیا کریں؟ بولو نا بھائی، کام کی باتیں۔ تو ایک تو فضائل کے حلقے زندہ کرنے کی باتیں ہیں، اور ایک فضائل کے حلقے زندہ کرنے کے لیے بولو نا محنت۔ ایک تو جماعتیں نکالنے کی باتیں ہیں اور ایک جماعت نکالنے کی، فرق سمجھ میں آ جاتا ہے نا؟ اجتماع آتا ہے تو سال بھر تو ہم بات کرتے ہیں، مسجد اور جماعت کہتے ہیں، ہم تاریخ بھی طے کرتے ہیں لیکن جماعت نہیں بنتی، اور اجتماع آتا ہے تو جماعت نکل جاتی ہے، تو فرق پتہ چل گیا۔ بہت سے ساتھی کہتے ہیں میں ان کو پوچھتے ہیں سال بھر میں کیوں جماعت نہیں گئی؟ بولے ہم نے تاریخ بھی مسجد اور جماعت نے طے کی لیکن جماعت روانہ نہیں ہوئی، اور اجتماع میں وہی لوگ جماعت لے کر آئے، تو کیا فرق ہوا دونوں میں؟ کہ سال بھر جماعت نکالنے کی کیا ہو رہی تھی، اور اجتماع آیا تو جماعت نکالنے کی محنت ہو رہی۔ تو ایسے ہم اجتماع پر کام کو موقوف نہ کریں، سال بھر کام کے لیے محنت کرنی ہے۔ اس میں ایک کام یہ ہے کہ ہر گھر میں فضائل کی تعلیم شروع ہو، تاکہ اس گھر میں نماز، ذکر، عبادت، سنت والی مبارک زندگی زندہ ہو، یہ تعلیم کے راستے سے۔ تو اس کے لیے سال بھر محنت ہے۔ خالی اس طرح سے ہم گئے تھے ان کے گھر، جب بات ہوئی تو ان کو کہاں تھا، یہ بات ہوئی، کہنے کے بعد ابھی بھی شروع نہیں ہوئی، اب آدمی محنت میں لگا ہے، اب ان کا ذہن بنا رہے بھائی آپ کے کتاب نہیں ہے، آپ اپنے کتاب لے کر آ جاتے، کتاب انہوں نے لے لی، اب ان کو ماشاءاللہ کتاب بھی آ گئی، تعلیم تو شروع ہو گئی ہوگی، پھر بھی کمزور ہے، تب ان کو یہاں تک کہ ان کی تعلیم شروع ہو جاوے، یاد دہانی کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، مستورات کے راستے سے ان کو فکر دلواویں، اور مرد حضرات مردوں پر محنت کریں، یہاں تک کہ بستی کے 100% گھروں میں فضائل کی تعلیم شروع ہو جائے۔ ہر عمل کے لیے ایک محنت ہے، اور محنت اور باتوں کا فرق تو پتہ چل گیا، ان کی اور مثال دو دوسری، پتہ چل گیا، دوسری مثال دوں، ہر بستی گاؤں چوپال پر جو کچھ لوگ بیٹھتے ہیں، پان کے گلوں پر، ہوٹل پر، سب جگہ ہوتا ہے نا، وہ ان کو کچھ کام دھندا ہوتا نہیں، آپ کیا ہیں ایسے لوگ؟ ارے بھائی ہیں، تو وہ بیٹھتے ہیں، صبح 9-10 بجتے ہیں تو وہ آرام کر کے اچھی طرح سے چائے وائے پی کر فریش ہو کر غسل وسل کر کے کپڑے پہن کے چشمہ وشمہ لگا کے گھڑی چمکا کے وہ آ جاتے ہیں۔ ارے آتے نہیں آتے، اور پھر وہ 9-10 بجے سے لے کر وہ 12 بجے تک، 1 بجے تک 2-3 گھنٹے 2.5 گھنٹے اخبار پکڑتے ہیں، اور پھر اس پر تبصرہ کرتے ہیں کہ بھئی دیکھو شیئر بازار جا رہا ہے، 1000 کروڑ اوپر گئے ہیں، 2000 کروڑ نیچے آیا ہے، اور فلاں جگہ یہ ہوتا ہے نا، پھر جاتے ہیں گھر، کھا پیتے پھر سوتے ہیں، پھر شام کو آتے ہیں، اور 5 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک، 8 بجے تک، گاؤں میں کم بیٹھتے ہوں گے، شہر میں 12 بجے تک بیٹھتے، پھر وہ باتیں کرتے کہ وہ زمین تھی نا فلانی،
وہ 10 کروڑ میں بکی ہے اور فلاں جگہ جو اس کا بھاؤ اتنا ہو رہا ہے، تو ان کی باتیں کتنوں پر ہوتی ہیں؟ کروڑوں پر ہوتی ہیں. لیکن گھر جاتے ہیں کتنے لے کر جاتے ہیں؟ بولو نا بھائی، یہ باتیں ہیں کہ باتیں ان کی کروڑوں میں کروڑوں میں، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ صفر. اور کچھ لوگ بیچارے ان کے پاس نہ کھانا ہے نہ کپڑا ٹھیک سے ہے، صبح نکلتے ہیں بازار جاتے ہیں، بھائی کوئی مزدوری کا کام مل جائے تو کوئی کہتا بھائی ہمارا گڑھا کھودنے کا کتنے دو گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو 100 روپے دیں گے. وہ کہتا رہے 150 دے دینا. چلو آنا کرتے کرتے 125 میں معاملہ طے ہوا اور وہاں 2 گھنٹے کام کیا، اس نے گڑھا کھود کے 125 روپے لے کے جیب میں رکھ. پھر آگے بڑے، ادھر دیکھا کوئی کہہ رہا بھائی ہمارے اینٹیں ہیں چڑھانے کے اوپر، کتنے دو گے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ 50 روپے. ارے 70 روپے دے دینا. 60 میں ہوا معاملہ، 60 روپے میں 2 گھنٹے کام کیا، وہاں اینٹیں چڑھا کے آ گئے. اس طرح شام تک وہ کرتا رہتا ہے، 8 گھنٹے 7 گھنٹے کام کرتا ہے. کتنے کماتا ہے؟ بولو نا بھائی، 400-500 روپے وہ گھر لے کر جاتا ہے. یہ ہوا کام. یہ کیا ہوا؟ تو اپنا کام کرنا ہے، کام کی باتیں کرنی. بولو نا بھائی. تو کام وہاں مسجد کے اطراف میں ہے، کام وہاں پر ہے. تو بس یہ اتنا کافی سمجھنے کے لیے. ایک کیا ہے؟ کام ہے. ایک کام کی کام جہاں ہوا ہے اللہ ان کے کام کو ضائع نہیں کرتا ہے. جو مسجد اور جماعت کہتے ہیں کہ ہم روزانہ محنت کرتے لیکن ایک ہی جماعت 3 دن کی جاتی ہے. مسجد اور جماعت کہ ہم بہت محنت کرتے لیکن تعلیم کے آدمی نہیں پڑھتے. مسجد اور جماعت یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ بہت محنت کرتے لیکن گھروں میں تعلیم نہیں بڑھ رہی ہے. تو ذرا سا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم محنت کر رہے ہیں یا کام کی باتیں. ورنہ جن مسجدوں کو دیکھا کہ جنہوں نے محنت شروع کی ہے، ان کی ایک جماعت سے دوسری جماعت، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، 7-7 8-8، جس مسجد میں ایک جماعت مشکل سے 3 دن کی نکلتی تھی، اس مسجد سے 7-8 جماعتیں 3 دن کی روانہ ہو رہی ہیں. جس مسجد میں مشکل سے پہلی صف فجر میں مکمل ہوتی تھی، وہ مسجد فجر کی نماز میں فل ہو جاتی جہاں پہلی صف مکمل نہیں ہوتی. جس مسجد سے ان کی پوری تاریخ میں 30 سال تبلیغ ہوئی لیکن وہاں سے 4 مہینے کی جماعت نہیں گئی تھی، اب وہاں ہر سال جماعت جاتی ہے. جس مسجد کے اطراف میں جوا، سٹا، شراب یہ چل رہا تھا، وہاں مسجد کی جماعت حرکت میں آئی نہیں تو جوئے سٹے والوں کے گھر میں علماء پیدا ہو گئے. یہ اثر ہے دعوت میں، یہ اثر ہے دعوت. اب ماہانہ مشورے میں مسجد اور جماعت کھڑے ہو کر بٹن کھول کے کھڑا ہو کر کہتا ہے ہم بہت محنت کرتے ہیں امیر صاحب. اور اگر ذرا ان کو 2 باتیں پوچھ لے تو کہتے ہیں کہ ہم محنت کرتے ہیں تم بار بار پوچھتے ہیں. تو اس پر غور کرنے کی ضرورت کہ کام کی کہیں باتیں ہو رہی ہیں، کام ہو رہا. اگر کام ہے تو کام تو اپنے اندر اثر لیے ہوئے، کام اپنے اندر اثر لیے ہوئے. آپ نے 100 کا بلب جلایا ہے، وہ 100 کے بلب میں اثر ہے اتنے ایریا میں روشنی کرنا ہی کرنا ہے. اگر روشنی نہیں ہو رہی ہے تو پھر یہ بلب برابر نہیں یا بجلی نہیں ہے. ورنہ اس میں تو اثر ہے، دعوت میں تاثیر ہے. شرک کٹ گیا. اس بہت سی بستیوں کی بستیاں ملے گی جہاں شرک کے اڈے بنے ہوئے تھے. گشت کرنے والوں نے صحیح گشت کیا، وہ گشت کرنے والے 2 تھے، 10 نہیں تھے، لیکن صحیح انہوں نے پھرے، وہ ایک ایک کی خوشامد کی، منتیں کی اور اپنے آپ کو تھکایا، انہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا. ہاں، جوانیوں میں بوڑھے ہو گئے، چلتے پھرتے اور اللہ سے مانگتے روتے ہوئے، تو اللہ نے ان کی محنتوں پر وہاں کا شرک ختم کر دیا، وہاں کا کفر ختم ہو گیا اور وہاں سے خرافات بدعت ختم ہو گئی. محنت میں اثر ہے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش کہ محنت کا ایک رخ قائم ہو، صرف باتوں پر اکتفا نہ ہو. ابھی ہمارا بہت سا وقت باتوں میں چلا جاتا کہ مشورہ ہو جانے کے بعد اب جماعت ٹھیک ہے، ترتیب کے لیے جماعتیں بیٹھ جائیں، لیکن وہی جماعتیں عشراق تک بیٹھی رہی، باتیں کرتے رہے، باتیں کرتے رہے، باتیں، اور عشراق کا وقت جیسے ہوتا ہے ویسے ملاقات میں چلے جائے. اب وقت آیا کہ بھائی 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ سے مانگیں، اللہ کی مدد کو اپنی طرف متوجہ کریں. اور پھر اب فکر کے ساتھ محلے میں گئے، ایک گھر میں نہیں دوسرے گھر پہنچے، تیسرے گھر گئے، چوتھے. بھیا ہم نے ملاقات کی تھی پرسوں ترسوں، اللہ امید ہے تعلیم شروع ہو گئی ہوگی. وہ گھر کا بچہ نکلا، دعا سلام خیر خیریت پوچھی. وہ جا رہا تھا اسکول، تھوڑی سی اس کو 1 منٹ کے لے کر ماشاءاللہ آپ کے گھر میں تعلیم ہو رہی ہوگی. وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ابھی شروع نہیں ہوئی ہے.
اب اس کو فکر مند کرنے بیٹا تم فکر کرو گھر میں. پرسوں آپ کے ابا سے بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ میں کتاب لاؤں گا اور تعلیم شروع کروں گا. تو یہ ایک فکر ہے. 10 دن کے بعد وہ آدمی مسجد میں ملے, گشت میں آئے تھے, شریک ہوئے. گشت کے بعد ان سے بات ہوئی, ادھر تھوڑی بہت باتیں ہوئی, ماشاءاللہ تعلیم تو شروع ہو گئی ہوگی گھر میں. تو کہہ رہے کہ نہیں ابھی نہیں ہوئی. ارے نہیں آپ فکر کر لیں, ماشاءاللہ بڑے ذمہ دار آدمی ہے, سمجھدار آدمی ہے, تھوڑی تعلیم ہوگی تو اس کے فائدے ہوں. تو اس آدمی کو 1 مرتبہ 2 مرتبہ یاد دہانی ہوگی, وہ تعلیم شروع ہو جائے گی. ایسے یہ محنت ہے. اور ایک تو جو ساتھی سناتے نا متن کارگزار کہ نہیں ہم ہر گھر جاتے ہیں, سب کو کہتے ہیں کہ تعلیم شروع کر دو, یہ تعلیم کی بات ہے. اب اس کے پیچھے تسلسل ہے کہ بھئی گھر گھر میں تعلیم شروع. پھر جس دن ہفتہ واری تعلیم ہماری ہے مستورات کی, اس دن مسجد وار جماعت صبح سے بے چین ہو کہ بھئی ہمارے طرف جو 60 گھر ہیں, ان 60 گھروں میں 100 سے زیادہ بالغ بہنیں ہیں اور وہاں 10 پہنچتی ہیں, گویا کہ 90 عورتیں ابھی نہیں جا رہی ہیں. تو یہ صبح سے تعلیمی گشت کریں گے, گھر گھر جائیں گے. دیکھو آج ابراہیم بھائی کے وہاں ہمارے محلے کی ہفتہ واری تعلیم ہے, ماں بہنوں سے آپ گزارش کریں, گھر کے مردوں سے کہیں کہ ذرا فکر سے پہنچو. دوسرے گھر, تیسرے گھر. ہماری مسجد میں جب وہ دوسرے دن کارگزاری کا پرچہ آتا ہے کتنی بہنیں پہنچ, تو اس میں جب وہ تعداد کم ہوتی ہے, پوچھتے ہیں بھائی تعلیمی گشت ہوا تھا, نہیں رہ گیا تھا. اور جس دن تعلیمی گشت تعداد دوگنی ہوتی ہے یا کم از کم 1.5 ہوتی, تھوڑی یاد دہانی ہو جاتی ہے اس دن, تو پھر وہ مستورات شرکت کرتی ہے. تو ہمارا کوئی عمل روٹین نہ ہو جائے, ہو رہا ہے. 10 سال ہو گئے, وہی 10 بہنیں آ رہی ہیں. 10 سال سے مسجد میں تعلیم میں 10 ہی آدمی بیٹھ رہے ہیں. 10 سال سے کام ہے, ایک ہی جماعت جا رہی ہے. 20 سال سے کام ہو رہا ہے, پہلی صف سے دوسری صف نہیں بڑھ رہی. ہم نتیجے کے مکلف نہیں ہیں, لیکن صحیح کام کے مکلف ہیں. اور جیسے میں نے عرض کیا, کام کی باتیں الگ ہیں اور کام الگ ہیں. کام کی باتیں اور کام کی باتیں اور کام, دو چیزیں ہیں. بھائی ابراہیم بھائی کی گاڑی, تو گاڑی الگ ہے اور ابراہیم بھائی دو ایک ہے کہ الگ الگ ہے؟ ابراہیم بھائی کی گاڑی, ابراہیم بھائی الگ ہے اور گاڑی. ایسے کام الگ ہے اور باتیں, کام کرنے کے لیے باتیں ضروری ہے. یہ بھی نہیں کہ باتیں ختم کر دیں گے, مشوروں میں لانا پڑے گا, مذاکرے کرنے پڑیں گے, فضائل بتانے پڑیں گے. لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم باتوں پر اکتفا کر لیں اور اسی کو کام سمجھیں, تو پھر کام آگے نہیں بڑھے. پہلے 2 آدمی تھے پورے گاؤں میں, وہ کام کرتے تھے, ان کے پاس مشورے کے لیے وقت کم ہوتا تھا, کام زیادہ تھا. اور اس وقت ہمارے پاس کہیں 50 4 مہینے والے, کہیں 100 ہیں, کہیں 200 ہیں, کہیں 150 ہیں. لیکن ہم غور کریں کہ مسئلہ کہاں ہے. اور دوسری ایک بات کہ بار بار شیطان یار ہمارے ساتھی آتے نہیں, ہمارے ساتھی آتے نہیں, ساتھی سنتے نہیں. جو 2 4 5 10 ہیں وہ اپنا کام شروع کر دیں. جو ہے وہ 2 آدمی ہیں تو 2 کام شروع, وہ 2 اپنے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے تک. یہ 2 آدمی پابندی سے تعلیم میں بیٹھ, یہ 2 آدمی دوسرا گشت, تو یہ 2 کے ساتھ 4 ہوں گے, 4 کے ساتھ 10 ہو جائیں گے, 10 کے ساتھ 100 ہو جائیں گے. تو نیت کرتے ہیں بھائی انشاءاللہ اس کی کہ اپنی مسجدوں کی تعلیم کو بھی جمائیں گے. اور جیسے فضائل حج کو اب شروع کر لیں, رمضان آ کے آئے گا, رمضان سے 2-5 دن پہلے سے رمضان کی تعلیم شروع کر دیں, اور ساری کتابوں میں سے ہو فضائل اعمال, صدقات. اگر کچھ کسی لائن سے کچھ کمی بیشی ہے تو ہلکے کی سطح سے جماعت بنا, کہ جو جماعت جا کر اگر ائمہ حضرات کر رہے ہیں تو ان سے بات کر, جیسے فضائل حج کی تعلیم شروع کرنی ہے, ان سے جا کر علماء کی 2-3 آدمیوں کی جماعت بن گئی, ان سے بات کر لے, مذاکرہ کر لے. رمضان آ رہا ہے تو اس سے بھائی رمضان کے مہینے میں اس لائن سے ہمیں تعلیم کو کرنا ہے, اسے آگے بڑھانا ہے. سال بھر کی تعلیم ہماری ہے تو اس کو ان سے مذاکرہ ہو چل رہے. ہر ساتھی نہ کہے, ان کو ہر ساتھی نہ کہے, جو ہمارا طریقہ ہے کام کا اس طریقے سے ہو, اور اس میں جماعت بنا لیں. کوئی بھی کام ہے اور ایسے مناسب افراد کی جماعت بنا کہ جو ان سے جا کر طریقے سے بات کر لیں, تو پھر انشاءاللہ صحیح رخ سے تعلیم زندہ ہو جائے گی. اور 100% گھروں میں تعلیم ہو, گاہے گاہے صفات کا مذاکرہ ہو, اور تعلیم کا مقصد گھر والوں کو سمجھاوے کہ تعلیم کے ذریعے سے 100% دین چاہا جاتا, کہ گھر میں نمازوں کی پابندی ہو, بچوں کی, لڑکوں کی, لڑکیوں کی, صبح شام کی تسبیحات ہو, کلام پاک کی تلاوت ہو, ہر کام سنت کے مطابق ہو جو تعلیم سے مطلوب. کریں گے انشاءاللہ, اللہ توفیق عطا فرما. ہو گیا اگلی مسجد والے, اگلا حلقہ کون سا حلقہ آئے گا؟ چھاپی والے آ جاؤ, چھاپی.
آپ کے یہاں سے 3 دن کی جماعت کتنی بنتی ہے؟ بھائی تشریف رکھیں، او بزرگوں تشریف رکھیں. ایوریج 3 کا ہے، 4 بھی بن جاتی ہے کبھی کبھی، ایوریج 3 کا ہے. ماشاء اللہ. کتنے اپنے مکان کتنے ہیں؟ 240 مکان. اور 4 مہینے والے؟ 4 مہینے 150 پونے 200 ساتھی ہیں. اور جماعت لے کر جانے والے؟ بھائی او بزرگوں، او بھائیو بھائی کچھ ہوا کیا ان کو ایک دم سے؟ ابھی ہمارا کام باقی ہے اور سال میں ایک مرتبہ ہماری مجلس ہوتی ہے. جی. جماعت لے کر چلنے والے استقامت کے ساتھ 12-14 ساتھی ہیں. اور بغیر استقامت کے؟ ہر ہفتے لگانے والے، مہینے کا ہفتہ طے کر کے لگانے والے وہ 12-14. اور بغیر ایسے کتنے اور جو جماعت لے کر جاتے ہو؟ ویسے ساتھی ہے کم ہے ساتھی. کتنے؟ 12-14 تو یہ ہیں. وہ 10 کتنے؟ ایک ساتھی ہو گئے. وہ 10 یعنی تقریباً 24 ہوئے. 24 ساتھی. 24 آدمی کو بھی آپ کی مسجد نے ایسی نیت کی ہو، ارادہ کیا ہو، ہمیں اپنی مسجد سے 24 جماعتیں 3 دن کی نکال لیں. ارادہ تو ایسا نہیں کیا ہے. اچھا اس کو کبھی سنا تھا کیسا ارادہ کرنا چاہیے؟ جوڑی ایسا بنانے کبھی کا ارادہ کیا تھا، ہاں. ترتیب بھی بنائی. 24 جوڑیاں بنائی تھی. 24 جوڑیاں نہیں بنائی، 12 جوڑی 6، مطلب ہر ہفتے میں ایک جوڑی بنی ہے. ہر ہفتے میں تو 4 ہوئی، لیکن آپ کے پاس استعداد 24 کی ہے اور استقامت والے 12 ہیں، 12-14 ہیں اور وہ دوسرے ساتھی ہیں، تو آپ کی کل استعداد 24 کی ہے. یہ تو اپنا کر سکتے تھے نہیں تو بھائی ان کو بٹھا کر 2-2 3 کی جماعتیں بنا کر ان کو لکھوا کر محنت میں ان کو لگانا، یہ کام مشکل ہے. بولو نا. ہو سکتا ہے نہیں تو پھر کیوں نہیں کیا؟ بھائی یہ کمی ہماری ہے، یہ اصل چیز جو ہے وہ مسجد میں 8 اگر ذمہ دار ہیں، وہ 8 کے ساتھ 8 جوڑیاں بنانا اور ان 8 جوڑیوں کو محنت میں لگانا تو کوئی مشکل کام نہیں. اب نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. انہوں نے 24 جوڑیاں بنائی. تشریف رکھیں. اچھا کتنے بجے جماعت جاتی ہے آپ کی؟ جماعت ہماری 8:30-9 بجے تک نکل جاتی ہے. اور روانگی کی بات ہوتی ہے؟ کتنی دیر ہوتی ہے؟ گھنٹہ سوا گھنٹہ ہوتی ہے. ماشاء اللہ. اور واپسی پر کارگزاری کتنی دیر ہوتی ہے؟ اور واپسی کی بات ہوتی ہے جماعت سے؟ ماشاء اللہ. اور آپ کی جماعت کہاں جاتی ہے 3 دن کی؟ ہماری نکڑ جاتی ہے یعنی آباد مسجدوں میں جاتی ہے یا مسجدہ جماعت؟ ذمہ داروں کی مشورے سے ہم جماعتیں ڈالتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو پہلا کام جو ہمارا ہے کہ ہمارے پاس جتنے ذمہ دار ہیں ان کو کسی وقت جمع کر لیں، یعنی امیر معاون قسم کے جو ساتھی ہیں 4 مہینے والے چلے والے، اور پھر ان کی اس طرح سے جوڑیاں بنا کر ان کے ہفتے طے کروا دیں. جیسے ان کے بعد 150 آدمی تو خالی 4 مہینے والے، اگر ان کو بھی جمع کریں اور ان کی 25 جوڑیاں بناوے 24 تو ایک جوڑی میں کتنے آدمی آئیں گے؟ بولو نا بھائی. ایک جوڑی میں 5 آدمی، ایک میں 5 تو 150 کے کتنے پر تقسیم ہوں گے؟ 30 پنچا بولو نا بھائی. 150. 30 پنچا 150 ہوتے ہیں اور ان کے بعد چونکہ 24 آدمی وہ ہیں تو یہ باقی کے جو ساتھی ہوں گے 30 آدمی ان کو تقسیم کر لیں گے. ایک ایک جوڑی میں تقریباً 6 آدمی آئیں گے، یعنی آدھی جماعت ہو گئی. کتنی جماعتیں ہو گئی؟ اب ان کے ہفتے طے کریں کہ بھئی پہلے ہفتے میں 24 میں سے 6 جماعتیں نکالنی ہیں، ان کے دن طے کر دیں. پہلی جماعت جمعہ کو، دوسرے دن شنیچر کو، تیسری جماعت اتوار کو، چوتھی جماعت پیر کو، 5ویں جماعت منگل کو، 6ٹھی جماعت بدھ. یہ ہفتہ پہلا پورا. پھر دوسرے ہفتے میں اسی طرح، تیسرے ہفتے میں اگر 20 جماعت ہے تو ہر ہفتے میں 5 جماعت جائے گی. 15 جماعت ہے تو ہر ہفتے میں 4 جائے گی. ہمارے رمضان میں بعض مسجد اس طرح ترتیب بنا روزوں کے ساتھ تو ان کی 22 24 25 جماعتیں چلی جاتی. اور صوبے میں اور بھی علاقوں میں ہوتا ہے اس طرح.
یہ استعداد ہے. لیکن اگر مسجدوار جماعت اس کو سوچتی ہی نہیں ہے, 3 جماعتیں جاتی ہیں 4 کے ارادے کرتے ہیں, تو یہ کبھی 5ویں نہیں جائے گی, اور ان ساتھیوں کی استعداد ٹھکانے نہیں رہے, بلکہ دھیرے دھیرے وہ معطل ہو جائیں گے. تو کریں گے انشاءاللہ بھائی اس طرح سے. جن کے پاس 8 ہے تو 8 بنا, یہ نہ سوچے کیسے جائے گا, 1 بھی اللہ نکالتا ہے 10 بھی اللہ نکالے. کریں گے انشاءاللہ اس کی فکر, اور تشکیلوں میں جو نام آ رہے ہیں ان کو ان کے ناموں کو محفوظ کریں. جمعہ کا ان کا دن طے ہے تو وہ 2 آدمی 3 آدمی جو ہیں اپنے ان ساتھیوں کا تفقد کر لیں. پھر جس دن وصول کرنا ہے تو پوری مسجدوار جماعت مل کر وصول کرے اس میں. اگر صبح میں وقت دینے کا رواج ہے تو یہ 3 دن کی وصولی میں پوری مسجدوار جماعت موجود ہوگی, اور اگر صبح وقت دینے کا رواج نہیں عشاء کے بعد کا ہے تو وصولی میں کوئی ہوگا نہیں. صبح وقت دینے کا ایک فائدہ یہ ہے, جماعت جائے گی تو وصول کرنے میں مسجدوار جماعت ہوگی, روانگی میں ہوگی, واپسی کارگزاری میں ہوگی. مہمان جماعت آئے گی تو ان کے استقبال میں ہوں گے لوگ صبح, اور اگر یہ رواج ہی نہیں ہے اس کا تو مسجد میں کوئی نہیں ہوگا اس کو. تو اس طرح ترتیب قائم کریں سر, اور پھر محنت کر کے ان جماعتوں کو 10-12 آدمیوں کی جماعتیں بنائیں, اور پوری تفصیل سے روانگی کی ہدایت بیان کریں. ہر جماعت کو تاکید کریں کہ صبح فجر کی نماز میں سامان لے کر آ جائیں. آپ کی جماعت کب روانہ ہوتی ہے؟ کہاں گئے وہ؟ 8:30 بجے, یعنی صبح ہی آ جاتے ہیں, روانگی ہوتی ہے 8:30 تک روانہ ہو جائے, تو فجر میں ہی آ جائیں اور روانہ کریں ان کو. اور 3 دن کی جماعتیں ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے. ان جماعتوں کے ذریعے سے ہم بہت بڑا کام کر سکتے ہیں. آپ کے ضلع کی 200 جماعتیں جاتی ہو کہ مہینے میں 3 دن کی؟ 160 جماعتیں آپ کے ضلع کی جاتی ہیں. ان 160 میں تقریباً 100-125 جماعتیں اچھی, جس میں 3-4-5 آدمی مضبوط ہوتے, ایسی ہوتی ہوگی. اگر یہ جماعتیں انہی مسجدوں میں جا رہے ہیں جہاں مسجدوار جماعت ہے, جہاں مہمان جماعت بھی جاتی ہے, جو مسجد کی جماعت خود جماعت نکالتی ہے, تو یہ ہم اپنا سرمایہ ضائع کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں کہ جہاں مسجدوار جماعت ہے, مہمان جماعت جاتی ہے, اور وہاں سے جماعتیں نکلتی ہیں, اور وہیں ہم جماعت بھیج رہے ہیں. ان جماعتوں کے لیے تو رخوں کی ایسی تجویز کی جاوے کہ جہاں مسجدوار جماعتیں نہیں ہیں, جن مسجدوں میں, یا مسجدوار جماعت ہے لیکن ایسی کمزور ہے کہ خود گشت بھی نہیں کر رہے ہو, ایسی مسجدوں کو نکالا جاوے. یا ایسی بستیاں جہاں مسجدیں نہیں ہیں اور آبادی ہے مسلمانوں کی وہاں پر, جیسے زون میں جماعتیں جا کر ایک راستہ بن گیا, زونوں کی جماعتوں کے ذریعے سے ایک راستہ بن گیا ہے, تو ایسی بستیوں میں جماعتیں جاوے جہاں لوگوں کو کلمہ یاد نہیں, جہاں 5 نمازیں نہیں ہیں, تو وہاں یہ جماعتیں جائے گی تو فکر سے وقت گزارے گی. ورنہ یہ وقت ان کا فکر سے نہیں گزر, کیونکہ وہاں مسجد اور جماعت ہیں, اور عموماً ترتیب بھی ایسی بناتے ہیں ہلکے والے کہ جہاں گشت کا دن ہے وہاں جماعت بھیجتے ہیں. تو گشت کے دن وہ لوگ بھی ہوتے ہیں, یہ بھی ہوتے ہیں, تو سارا کام جماعت کے ذمہ کر دیتے ہیں, اور مقامی ساتھی بے فکر ہو جاتے ہیں. اعلان کرنے والے کو وہ کہیں نماز پڑھ کے آتا ہے, کیونکہ اعلان تو اس کو کرنا نہیں ہے, آدھا بیگش اس کے ذمہ نہیں ہے. تو اس لیے گزارش ہے آپ حضرات سے, تمام سے, کہ اس کو آپ طے کریں کہ ہمیں اپنی 3 دن کی جماعتوں کو ایسی بستیوں میں بھیجنا ہے جہاں مسلمانوں کے گھر ہیں, آبادی مسجدیں نہیں ہیں, یا وہاں پر مسجدیں ہیں مسجدوار جماعتیں نہیں ہیں, یا مسجدوار جماعتیں لیکن اتنی کمزور ہیں کہ خود اپنا کام وہ نہیں کر پا رہے ہیں. ایسی جگہوں پر جہاں پھر ایسی جماعتیں وہ کمزور جماعت ہیں, نئے ساتھی وصول ہوئے ہیں, ایک ہی آدمی پرانا ہے, تو ان کو کچھ ایسی مسجدیں دیں کہ جہاں ان کو کچھ نصرت ہو جائے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کریں گے انشاءاللہ بھائی, کریں گے. اس میں سے کون طے کرتا ہے کہ ہم انشاءاللہ ایسی بستیوں میں جماعتیں لے کر جائیں گے؟ چاہے ٹینٹ لگانا پڑے تو ٹینٹ لگا دیں گے, طے کرتے ہیں انشاءاللہ. تو اب جو پرانا روٹین چل رہا ہے اسی کو چلائیں گے, اس طرح کریں گے. اور جو چل رہا ہے اس کا نام کیا ہے؟ بولو نا بھائی, اس کا نام ہے روٹین. جو چل رہا ہے اس کا نام کیا ہے کہ بھائی رتن پور ہلکا دیا ہے, رتن پور والوں سے بات کہ بھائی فلاں فلاں مسجد میں جماعت ہے, آپ ایک کام کرو یہاں چلے جاؤ, وہاں جماعت ابھی آ کر گئی, آپ یہاں چلے جاؤ, فلاں جگہ گشت ہے وہاں بھیج دو اس کو. یہ کیا ہے؟ ہمیں کام کے تقاضے دیکھنے کہ بھائی جماعت کو دیکھیں, جماعت کمزور ہے اس کو کوئی اچھی جگہ بھیجے, مضبوط ہے, مضبوط کے کیا علامت, 3-4 آدمی اس میں ہے پرانے, یہ جماعت مضبوط ہے. اور ایک ہی آدمی ہے, باقی 10 نئے لڑکے ہیں, تو ان کو کوئی مضبوط جگہ دیں. تو اس طرح سے 3 دن کی جماعتوں سے
ہمارے ضلع میں انشاءاللہ 2 4 5 مہینے گزریں گے، کوئی بنجر نہیں بچے گا، ورنہ یہ بنجر بستیوں کا پوائنٹ چلتا ہی رہے گا قیامت تک۔ اسی طرح دوسرا گشت ہے کہ جو قرب و جوار میں، حلقے کے اندر قرب و جوار میں، یہ تو پورے ضلع کی سطح سے سوچے، اب حلقوں میں جو قرب و جوار میں ایسی بستیاں ہیں جہاں کام کی شکل نہیں ہے، جہاں نماز نہیں ہے، اعمال نہیں ہے، تو وہ مضبوط مسجدوں کو دوسرا گشت دے دیں۔ اگر آپ کی 150 مسجدیں دوسرا گشت کر رہی ہے، 150، تو 150 مسجدیں اگر 4 مہینے میں ایک مسجد ایک جگہ کو کھڑا کریں تو ایک مسجد 3 جگہ کو کھڑا کرے گی ایک سال میں، ایک سال میں۔ تو 150 مسجدیں اگر گشت کرے گی تو سال بھر میں 450 بنجر دیہات کھڑے ہو جائیں گے۔ تو پورے ضلع میں سال ہوتے ہوتے کچھ بنجر بچے گا، چاہے وہ بستی کسی بھی برادری کی ہو۔ تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم محنت کرنے کی ٹھان لیں گے، محنت کرنی، سستی نہیں کرنی، اور یہ محنت قربانی کے ساتھ ہی ہے، بغیر قربانی کے اس کی جان نکل جاتی، بغیر قربانی کے اس کی جان نکل جاتی۔ تو اور ان عملوں کو اس طریقے پر کرنا جیسے بزرگوں نے بتایا، اور پابندی سے کریں گے تو قربانی لگے گی۔ پابندی سے کرنے پر کچھ دنیا آگے پیچھے ہو رہی ہے، پابندی سے کرنے پر کچھ طبیعت کے تقاضے آگے پیچھے ہو رہے ہیں، نفس پر بوجھ پڑتا ہے، تو پھر انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے کام کا ایک رخ قائم ہوگا، اور دن بدن سب سے پہلے کام کرنے والوں کی ایمانی، عملی، اخلاقی ترقی ہوگی، دنیا کی محبت کم ہو کر آخرت کی رغبت بڑھے گی۔ یہ صحیح کام کا نتیجہ ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ہر منزل کے کچھ اسٹیشن ہوتے ہیں، ان اسٹیشنوں سے منزل کا پتہ چلتا ہے۔ ہوتا ہے نا بھائی، یہاں سے دلی جانا ہے تو اسٹیشن آتا ہے کہ پالنپور آیا، پھر آگے کیا آتا ہے، مابو روڈ آیا، اور پھر یہ آیا، وہ آیا۔ تو اب آدمی مسافر بیٹھا ہے اندر ٹرین میں، اور آگے بڑھی ٹرین تو ننداسن آیا، پھر آگے گیا تو احمد آباد آیا، اور پھر آگے بڑھے تو بروڑا آیا۔ تو یہ ٹرین منزل پر نہیں جا رہی، پتہ چلتا ہے نا ایسا کہ بھئی تو کہیں دوسرے رخ پر جا رہی ہے۔ تو ایسے یہ ہمارا آخرت کی ہماری منزل ہے، اور اس منزل کے جو مسافر ہیں نا، ان کے اسٹیشن یہ ہے کہ فکر بڑھ رہی ہے، عبادت کا ذوق بڑھ رہا ہے، علم کا شوق بڑھ رہا ہے، اللہ سے مانگنے کا جذبہ بڑھ رہا ہے، اور دنیا سے محبت کم ہو کر آخرت کی رغبت بڑھ رہی ہے، تو ہم منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اگر کام کرتے کرتے نماز بھی پابندی سے نہیں ہو رہی ہے، تکبیر اولیٰ کا جذبہ ہی پیدا نہیں ہو رہا ہے ابھی تک، نماز سے پہلے کی بعد کی سنتوں کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے، روزانہ کی تلاوت تسبیح کمزوری ہو رہی ہے، اور دنیا کی ہوس بڑھ رہی ہے، کسی کا کاروبار دیکھ کر ہم کو بھی وہ سوچتی ہیں، حالانکہ بقدر کفاف روزی میسر ہے، کسی کی دنیا دیکھ کر لالچ آ رہی ہے، کسی کا گھر بنا تو ہم اپنا چوپڑا توڑ رہے ہیں، ہوتا ہے نا ایسا کہ بھئی پڑوسی نے بنایا تو ہم بنا، تو یہ ہوس بڑھ رہی ہے تو کسی اور طرف گاڑی جا رہی ہے۔ اس محنت سے تو آخرت کی فکر بڑھتی ہے، اللہ کا تعلق بڑھتا ہے، عبادت کا ذوق بڑھتا ہے، مخلوق خدا کی ہمدردی بڑھتی ہے، یہ صفتیں ہیں اس کے لیے پھر یہ جو زنگ لگتا ہے نا، اس کو دور کرنے کے لیے بزرگوں نے نظام بنایا کہ آدمی ہر سال پابندی سے خروج کرے، ہر مہینے 3 دن لگاتے رہیں گے، روزانہ کا وقت لگاتے رہیں گے تعلیم میں، تو اس سے اچھا خاصا ہمیں فائدہ ہوگا، اور پھر مزید ترقی کے لیے ہر سال آدمی نکلے اور یکسو ہوں، کاروبار بھی بچوں کو اس نیت سے چھوڑیں، یہ نہیں کہ بھائی 3 سال ہو گئے ہیں اب مجھے 4 مہینے لگانے ہیں، یہ ہمارے گاؤں میں اجتماع آئے گا تب میں چلا جاؤں گا، یہ امیر صاحب جائیں گے تو ان کے ساتھ میں جاؤں گا، یہ ہماری بنیادیں صحیح نہیں ہیں۔ سالانہ خروج پابندی سے کریں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قمری مہینوں کے حساب سے اپنا مہینہ طے کر لیں، تاکہ سردی، گرمی، بارش، سیزن، مندی سب آ جاوے، تاکہ سارے بت ٹوٹ جاوے، اللہ سے ہونے کا یقین کامل ہو جاوے۔ ہاں، اور ہر چیز پر دین اور دین کا کام غالب آ جاوے۔ ہاں، اس لیے پابندی سے لگا کہ بھئی 4 مہینے لگا دیا، اب 2-3 سال تک چھٹی کر لی، یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے دی ہے ایک نعمت تو اس کی قدر کریں، آگے بڑھنے کی سوچیں، اپنے ساتھیوں کو اس کی ترغیب دیں۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ آپ حضرات ابھی اس مجمع میں یہاں طے کر لیں، اور پھر جانے کے بعد حلقوں کی سطح سے اپنے اپنے حلقوں میں جا کر ہر مسجد کے تمام جتنے جماعت لے کر جانے والے ہیں
ان سب کے سالانہ خروج کی ترتیب دے دیں، ان سب کے ماہانہ ہفتوں کی ترتیب بنا لیں، ان کے سب کے روزانہ کے 2.5 گھنٹوں کا نظام بناویں اور قربانی کے ساتھ اس کو نظام طے کریں، ترغیب دے کر۔ آپ حضرات اگر قربانی والی ترتیب قائم کر کے گئے ہیں تو امید ہے انشاءاللہ آپ کے پیچھے آپ کا مجمع اسی پر جائے گا، آپ کو زیادہ کہنا نہیں پڑے گا، زیادہ کہنا نہیں پڑے گا، آپ کی ترتیب سن کر ہی وہ اپنی ترتیب بنا لے۔ اگر کوئی کمزور پڑ رہا ہے اس کو آپ 2-4 جملے ترغیب کے کہو گے تو انشاءاللہ وہ آگے بڑھ جائے گا۔ تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، پہلی بات تو یہ طے کریں کہ انشاءاللہ ہر سال اپنے مہینے کی تعین سے وقت پر وقت لگائیں گے، لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون لگائیں گے؟ اور دوسری بات یہ طے کرنی ہے کہ ہر سال قربانی کے ساتھ آگے بڑھیں گے، پیچھے نہیں آئیں گے، ہر سال کیا بڑھیں گے آگے۔ اب بزرگوں نے اس کے لیے ہمیں ترتیب دے دی، پگتھیے دے دیے، سیڑھی بنا دی کہ بھئی آگے بڑھنے کا کیا راستہ ہے، آگے بڑھنے کا بھئی ہر سال چلہ لگاتے تھے تو اب یہ کرو بھئی کم از کم جو ہے ہر سال نہیں لگا پا رہے ہیں 4 مہینے تو 1 سال چھوڑ کے 1 سال 4 مہینے لگا، ایک سیڑھی ہو گئی، ایک پگتھیا ہو گیا کہ بھئی 1 سال چلہ دیں گے 1 سال 4 مہینے لگا۔ ابتدا میں ابھی اتنی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ ابھی ایک ہی بار 4 مہینے لگے ہیں، اور ایسی ہمت نہیں ہے کہ بھئی 1 سال 4 مہینے تو بھئی 2 چلے لگا بھی 1 4 مہینے لگا، کہ ہر تیسرے سال 4 مہینے لگائیں گے۔ لیکن جو پہلے 3 4 4 5 مرتبہ 4 مہینے لگا چکے ہیں وہ تو یہی طے کرے کہ ہم انشاءاللہ ہر سال قربانی سے آگے بڑھیں گے، ہر سال 4 مہینے لگائیں گے، اور جو بزرگوں نے ترتیب دی 2 سال اندرون میں اور 1 سال بیرون 4 مہینے لگائیں گے۔ جو ہم طے کریں گے اللہ سے مانگیں گے اور معاملہ اللہ سے رکھیں گے۔ کس سے معاملہ رکھیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرنے والا کبھی خسارے میں نہیں جائے گا۔ جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا اس کو وہ بڑھا چڑھا کے ہی دیتا ہے، اور ہمارا 1 روپیہ بھی اللہ کے نام پر جا رہا ہے وہ قرض حسنہ جا رہا ہے، ہماری جان مال بھی، معاملہ ہمارا اللہ کے ساتھ۔ اس لیے دیکھا جو بندے اللہ کے ساتھ معاملہ کر کے چلے ہیں ان کو اللہ نے نامراد نہیں کیا، ان کی دنیا اجڑی نہیں ہے، ان کی دنیا میں اللہ نے برکت کر دی، اور دینی اعتبار سے اللہ نے ان کو خوب ترقیاں دی، محنت کے اعتبار سے اللہ نے ان کو ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، اس میں جن بھائیوں کے 2 بار اس سے زیادہ 4 مہینے لگے ہیں اور مقامی کام کے پابند ہیں وہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ اس سال 2024 میں اگلے سال بیرون کا سفر کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ بھائی۔ جن کو 2 4 5 سال ہو گئے ہیں وہ بھی، جن کے 2 سال ہوئے تیسرا سال یہ ہے وہ بھی، یا جن کے ابھی تک بیرون نہیں لگا ہے لیکن 2 مرتبہ 4 مہینے ہو گئے ہیں وہ سب طے کریں انشاءاللہ کہ اگلے سال 4 مہینے بیرون لگائیں گے۔ بھائی لگائیں گے انشاءاللہ؟ کون کون لگائیں گے؟ کھڑے ہو جاؤ، جنہوں نے ہاتھ اوپر کیا سب کھڑے ہو جاؤ جلدی سے بھائی۔ دیکھو کھڑے ہونے میں کوئی آواز نہیں ہوتی، صرف ایک ہی عضو ہے زبان جس کی آواز ہے، باقی پورے جسم کو آپ حرکت دو کوئی آواز نہیں ہے، اس لیے آواز نہ کریں۔ یہ آخری ہمارا اب نتیجہ ہے، آخری کام ہے، اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ جن کے 2 بار اس سے زیادہ 4 مہینے لگے وہ کھڑے ہوں بھائی۔ ابھی اور بہت سے اس مجمع میں ہیں جنہوں ہاتھ بھی اوپر کیا ہے، انتظار نہ کریں زیادہ، ہاں ہمت سے آگے بڑھیں، اللہ سے معاملہ کرنا ہے بھائی۔ دیکھو ان کے علاوہ کوئی نہ